آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما وارزقني فهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. سورۃ الانفال کا یہ 5واں رکوع اور 10ویں پارے کا آغاز ہے. 10واں پارہ سورہ انفال کے بقیہ حصے پر اور سورہ توبہ یہ سورہ برات پر مشتمل ہے. کل کے درس میں گزر چکا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بدر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ غنیمتوں میں کس کا حق ہے. غنیمت اس مال کو کہتے ہیں جو کفار کے ساتھ باقاعدہ جہاد کے نتیجے میں مسلمانوں کو حاصل ہو، لڑائی کے نتیجے میں مسلمانوں کو حاصل ہو. اور اگر کوئی مال غیر مسلموں سے بغیر جنگ اور لڑائی کے حاصل ہو جائے تو اسے مال فے کہتے ہیں. یہاں ذکر مال غنیمت کا ہے. مال غنیمت گزشتہ اقوام پر اس کا استعمال حرام تھا اور غنیمت کو آسمانوں سے آگ آتی تھی جو جلا کر راکھ کر دیا کرتی تھی. اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے غنیمتیں حلال فرمائیں. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا احلت لی الغنائم، میرے لیے غنیمتیں حلال کی گئیں. اور دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ سب سے پاکیزہ مال اور برکت والا مال اور رزق یہ غنیمت کا ہے. غنیمت کے علاوہ جو اسباب رزق ہیں ان میں تجارت ہے، تو غنیمت کے بعد سب سے افضل ذریعہ معاش تجارت ہے. تو غنیمت کے بارے میں سوال تھا. اللہ تعالیٰ نے اس سوال کے جواب سے پہلے مختصر بات فرمائی قل الانفال للہ والرسول، کہ غنیمت میں تمہارا کوئی استحقاق نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا مال ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کا مال ہے. پھر تربیت کے لیے بہت سے رکوعوں پر یہ مضمون چلایا کہ بدر تو محض تم نے اللہ کی نصرت سے، ملائکہ کے نزول سے، حضور علیہ السلام کی دعا سے، حسن تدبیر سے، اللہ کی رحمت سے تم نے کامیابی بدر میں حاصل کی. تو اس وجہ سے کسی کا کوئی استحقاق نہیں. اس تربیت کے بعد آج اس 10ویں پارے کے آغاز میں غنیمت کا مستقل اصول بیان کر دیا کہ اب جو غنیمتیں مسلمانوں کو حاصل ہوں گی وہ کیسے تقسیم ہوں گی.
تو فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ۔ غنیمت کے مال کے 5 حصے کیے جائیں گے، 5 خمس کیے جائیں گے، اس میں سے 1/5 حصہ، 5 حصوں میں سے 1/5 حصہ فرمایا یہ اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے، یعنی اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے اخراجات کے لیے، ذاتی مصارف کے لیے ہے۔ وَلِذِي الْقُرْبَى، حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات، آپ کی بنات طیبات، آپ علیہ السلام کے قرابت دار، رشتہ دار، ان کے لیے ہے۔ والیتامى، یتیموں کے لیے ہے۔ والمساکین، مسکینوں کے لیے ہے۔ وابن السبیل، اور مسافروں کے لیے۔ یہ 1 حصے کے مصارف ہیں، 1/5 کے مصارف، 1/5 تقسیم ہوگا، ایک حصہ اللہ کا فرمایا، ایک اللہ کے رسول کا، اللہ کے رسول علیہ السلام کے رشتہ داروں کا، اور یتامہ کا، مساکین کا، مسافر کا۔ باقی 4 حصے مجاہدین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم فرمائے۔ ایک حصہ نکالا ان مصارف میں خرچ کرنے کے لیے، باقی 4 حصے مجاہدین میں تقسیم فرمائے، اس طرح کہ للراجل سہمان وللراجل سہم وللفارس سہمان، کہ جو پیدل جہاد میں شریک ہوا اس کو 1 حصہ ملا، اور جو گھوڑے پہ سوار ہو کے آیا اس کو 2 حصے ملے، 1 حصہ گھوڑے کا سواری کا اور 1 حصہ سوار کا۔ یہ تفصیل ہے غنیمت کی۔ اب اس میں اہل علم کہتے ہیں کہ جو 1/5 حصہ تھا اللہ اور اللہ کے رسول کا، اس 1/5 حصے میں اللہ کا نام تو صرف تبرک کے لیے ہے، برکت کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ تو لینے سے پاک ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کا حصہ وہ آپ کے دنیا سے پردہ پوش ہو جانے کے بعد ختم ہو گیا۔ آپ کے رشتہ دار ان کا جو حصہ تھا وہ بھی صرف اس بنیاد پر تھا کہ ان رشتہ داروں نے حضور علیہ السلام کا ساتھ دیا، اللہ کے نبی علیہ السلام کا اسلام کی حالت میں، اور بعض نے کفر کی حالت میں بھی حضور کا ساتھ دیا، اس بنیاد پہ تھا، یہ حصہ بھی ساقط ہو گیا۔ البتہ تاریخ میں جو شاہان اسلام تھے، اسلامی حکمران اور بادشاہ تھے، وہ اللہ کا جو حصہ ہے اس میں سے بیت اللہ پر خرچ کرتے تھے، کعبۃ اللہ پر خرچ کرتے تھے کہ اللہ کا حصہ چلو کعبے پہ خرچ کر دو، اور جو دور کے تھے جن کے ولایت میں اور اقتدار میں کعبہ نہیں تھا وہ مساجد پہ خرچ کرتے تھے، لہذا اللہ کا حصہ مساجد پر بھی خرچ کیا جا سکتا ہے، اور اگر اسلامی حکومت ہو تو مساجد کے اخراجات اس سے پورے کیے جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر غزوہ بدر میں کامیابی کی علت بیان کی، اس دوسرے حصے میں یہ سورہ انفال کا دوسرا حصہ شروع ہوا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم سے، اس میں بھی کچھ علتیں بیان ہوئیں۔ فرمایا اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصوى والركب اسفل منکم، 3 جماعتیں تھیں بدر میں، ایک مسلمانوں کی، اور ایک ابو جہل جو آپ کا مد مقابل ہو کے آیا تھا لڑنے کے لیے اس کی، اور ایک جماعت ابو سفیان کی تھی۔ فرمایا تم مدینہ سے قریبی کنارے پر تھے، ابو جہل مدینہ سے دور والے کنارے پہ تھا، والرکب اسفل منکم، اور ابو سفیان کا قافلہ وہ تم سے نیچے ساحلی راستے پر تھا، اور وہ اس ساحلی راستے سے نکل کر مکہ چلا گیا۔ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، اگر تم ایک دوسرے کے ساتھ اعلانیہ جنگ کرتے، پلان کے ساتھ جنگ کرتے، پلاننگ کے ساتھ جنگ کرتے، وقت دے کر جنگ کرتے، لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، تو تمہاری کبھی جنگ نہ ہوتی، اس لیے کہ جنگ کا کوئی توازن ہی نہیں تھا،
تم 313 تھے اور وہ 1000 تھے، تم غیر مسلح تھے وہ مسلح تھے، تم بے اسباب تھے وہ با اسباب تھے، تو تمہاری جنگ کیسے ہوتی؟ تمہیں ہمت ہی نہیں ہونی تھی جنگ کی۔ لیکن وَلَٰكِن لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، اللہ وہ فیصلہ کرتے ہیں جو کر گزرتے ہیں۔ اللہ نے یہ کرنا تھا اور تمہیں اس لشکر سے جرار سے بھڑا کر تمہیں غلبہ عطا کرنا تھا، اس وجہ سے اللہ تعالی نے یہ جنگ کروائی، تو تم نے اللہ کی مدد سے جنگ جیت۔ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، تاکہ جس نے ہلاک ہونا ہے وہ ہلاک ہو اور تباہ اور برباد ہو، اور جس نے بچنا ہے اور زندہ رہنا ہے وہ زندہ رہے ایک دلیل کے ساتھ۔ اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا، یہ دوسری علت ہے، دوسرا سبب ہے کہ تم نے یہ جنگ کیسے جیتی۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے خواب میں اپنے حبیب علیہ السلام کو کافروں کی تھوڑی تعداد دکھائی۔ اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا، میرے حبیب آپ کو اللہ نے آپ کی نیند میں کافروں کی تعداد تھوڑی دکھائی۔ 1000 کا لشکر تھا تو 1000 نہیں دکھایا، تاکہ دل جمع رہے، تاکہ اللہ کے رسول علیہ السلام اور صحابہ کرام جم کر لڑیں، دل میں کسی قسم کا تردد نہ آئے کہ ہم تھوڑے ہیں وہ زیادہ ہیں، کوئی وسوسہ بھی نہ آئے کیسے لڑیں گے، کیسے جنگ ہوگی۔ ارشاد فرمایا کہ ہم نے نیند میں ان کی تعداد کم دکھائی۔ وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا، اگر تم انہیں زیادہ تعداد میں دیکھتے، لَفَشِلْتُمْ تو پھسل جاتے، وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ تمہارا آپس میں اختلاف ہو جاتا کہ جنگ کریں نہ کریں۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ، اللہ نے تمہیں ان سب چیزوں سے بچا لیا۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ سینوں کے بھیدوں کو خوب جانتے ہیں۔ یوں تم بھیڑ گئے، لڑ گئے، جیت گئے، وہ ہار گئے، تو یہ اللہ کی مدد تھی، یہ تدبیر اللہ نے کی۔ تیسری علت بیان کی، إِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذَا الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ كَانَ أَمْرًا مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، وہ تو خواب کی بات تھی۔ عالم بیداری میں بھی جب تمہارے لشکر آمنے سامنے آئے، بدر میں مسلمان اور کفار ایک دوسرے کے آمنے سامنے آئے، تو اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو تمہارا لشکر ظاہری آنکھ کے ساتھ تھوڑا سا دکھایا، انہیں ایسے نظر آیا کہ 313 سے بھی کم ہے، یہ تو کوئی 20-25 لوگ ہیں، تھوڑا دکھایا تاکہ وہ بھی جمے رہیں، وہ بھی تم 313 کو دیکھ کر کبھی ان کے دل میں بھی یہ نہ آئے کہ یار یہ تازہ دم ہیں اور یہ جو ہیں جذبے سے بھرے ہوئے ہیں، تو ان کو بھی جمانے کے لیے اور پکا کرنے کے لیے تمہاری تعداد تھوڑی دکھائی، تمہیں ان کی تعداد تھوڑی دکھائی۔ پہلے ہے اِذْ يُرِيكُمُوهُمْ، تمہیں کافروں کی تعداد تھوڑی دکھائی، اور پھر ہے وَيُقَلِّلُكُمْ، اور کافروں کو تمہاری تعداد تھوڑی دکھائی۔ یہ بھی اس لیے تھا لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، کہ اللہ کا جو فیصلہ ہے وہ پورا ہو اور جنگ ہو، اور جنگ مسلمانوں کے حق میں ہو۔ دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے جہاد کے قوانین بیان کیے اور نصرت کے قوانین بیان کیے، جنگ میں جیتنے کے کیا گر ہیں، کیا مسلمان کے لیے اصول ہیں، قوانین ہیں کہ جن پر چل کر مسلم فوج اور مسلم سپاہی اور مسلم مجاہد جنگ جیت سکتا ہے۔ پہلا قانون ہے اِذَا الْتَقَيْتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا، جب تم کسی لشکر سے مڈ بھیڑ کرو، تمہاری جنگ ہو، مقابلہ ہو، پہلا قانون ہے فَاثْبُتُوا، تو ثابت قدم رہو، جم جاؤ، مستقیم رہو، اکھڑو نہیں، اپنے پاؤں کو جما لو۔ نمبر 2 اسی کی ذیلی شقیں ہیں، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اس خطرے میں، اس جنگ میں بھی اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تمہارا تعلق باللہ مضبوط رہے، تمہاری نظر اللہ پر رہے، اللہ کے ساتھ تمہارا ایک کنیکشن ہو جائے،
تم اٹھتے بیٹھتے اس کو یاد کرو، حتیٰ کہ تم اللہ کی کبریائی کا نعرہ لگاؤ، جیتو تو اسی کو یاد کرو، اور شکست کھاؤ تو اسی کو یاد کرو، اور اگر تمہارے حالات اچھے ہوں تو اسی کو یاد کرو، اور تمہارے حالات کمزور ہوں تو بھی اسی کو یاد کرو۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور تیسری شک یہ ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی پوری اطاعت کرو، شریعت کی پابندی کرو، دین پر چلو، بے دین نہ بنو، بد دین نہ بنو، اللہ کے نافرمان اور اللہ کے نبی کے نافرمان نہ بنو، ورنہ رب ناراض ہو جائے گا، نحوست پڑے گی، تم جنگ نہیں جیت سکو گے۔ وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں جھگڑو بھی نہ، لڑائیاں بھی نہ کرو، یکجان رہو، متفق رہو، متحد رہو، ورنہ فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تم پھسل جاؤ گے، تمہارا رعب چلا جائے گا۔ اور پانچویں شق ہے وَاصْبِرُوا، جم جاؤ، صبر کرو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ، جہاد میں تکبر کا مظاہرہ بھی نہ کرو، اکڑ بازی بھی نہ دکھاؤ، اکڑ کے۔ ویسے تو جہاد میں کافروں کو اکڑ کے دکھانا جائز ہے، لیکن فرمایا ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جیسے ابو جہل نے کیا تھا۔ ابو جہل نے کیا کیا، ان کے لشکر نے کیا کیا؟ ابو سفیان نے جب انہیں پیغام بھیجا کہ میرا لشکر نکل گیا ہے، تم واپس آ جاؤ، تو ابو جہل اکڑ گیا، اس نے اکڑ دکھائی، بطرا، اس نے کہا کہ جب تک ہم بدر میں جا کر پکنک نہیں منائیں گے، 3 دن تک وہاں شراب نہیں پئیں گے، وہاں ہم لڑکیوں سے اور اداکاراؤں سے اور فنکاروں سے اور عورتوں سے ہم گانے نہیں سنیں گے، جب تک انٹرٹینمنٹ ہم نہیں کریں گے ہم نہیں واپس جائیں گے۔ تو وہ اکڑتا ہوا اور لوگوں کو دکھلاتا ہوا، وہ چاہتا تھا کہ عرب میں میری دھاک بیٹھ جائے کہ اتنا بڑا لشکر لے کے آیا ہے۔ وہ گیا، اللہ کو یہ چال پسند نہیں آئی، فرمایا ایسا نہ کرو، اس طرح مسلمانوں تم نے نہیں کرنا۔ اس کے بعد 5ویں علت ہے وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، یہ میں کل بیان کر چکا ہوں۔ شیطان جب ابو جہل کا لشکر نکلنے لگا تھا تو شیطان سراقہ بن مالک مدلجی جو قبیلہ بنی کنانہ کا سردار تھا اس کی شکل میں آیا۔ انہیں یہ خطرہ تھا کہ ہماری چپکلش ہے بنی کنانہ کے ساتھ، ہم جائیں سارے مرد لڑنے کے لیے، کہیں وہ ہماری عورتوں پہ حملہ کر کے ہمارے مال نہ چھین کے لے جائیں۔ یہ اندیشہ تھا مشرکین مکہ کو، یہ اندیشہ تھا کفار مکہ کو۔ تو شیطان نے اپنے آپ کو سراقہ کی شکل میں پیش کیا اور یہ کہا کہ نہیں کوئی تمہیں گھبرانے کی، ہم سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، انی جار لکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، اور یہ میرا لشکر ہے جو ہزاروں کی تعداد میں ہے۔ شیاطین دکھلائے۔ اب جب بدر میں پہنچے اور اس بدبخت لعین شیطان نے دیکھا اللہ کے فرشتوں کو تو یہ تو دم دبا کے بھاگا۔ یہ جب بھاگا جا رہا تھا تو ابو جہل نے کہا اوئے سراقہ کہاں جا رہا ہے، اور کہاں جا رہا ہے، ہمیں تو اس حالت میں، خطرے کی حالت میں، جنگ کی حالت میں چھوڑ کر کہاں جا رہا ہے؟ تو اس نے کہا انی بریء منکم انی اری ما لا ترون، میں تم سے بیزار ہوں، میں جو دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے، یہاں تو فرشتے آئے ہوئے ہیں، میرا ستیہ ناس ہو جائے گا۔ انی اخاف اللہ، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، واللہ شدید العقاب، اللہ سخت عذاب والے۔ یہی شیطان کی چال ہر ایک کے ساتھ ہے، قرآن نے اس کی چال کو جا بجا ذکر کیا۔ اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین۔ دوسری جگہ فرمایا شیطان بندے سے کہتا ہے کفر کر، بندہ کافر ہو جاتا ہے، شیطان کے سنگت میں رہ کر اس کے اثرات قبول کرتا ہے اور کافر ہو جاتا ہے۔ جب کافر ہو جاتا ہے تو یہ کہتا ہے انی بریء منک، میں تجھ سے بیزار ہوں، میرا تجھ سے کوئی تعلق نہیں، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، چھوڑ کے بھاگ جاتا۔ تیسرے رکوع میں فرمایا یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض غر ہؤلاء دینہم ومن یتوکل علی اللہ فإن اللہ عزیز حکیم۔ ادھر مسلمان بدر میں لڑنے کے لیے آئے 313 کی تعداد میں،
مدینہ کے منافقوں نے سنا کہ بھئی 313 ہیں اور عرب کے بڑے بڑے پہلوانوں سے اور مکہ کے بڑے بڑے جنگجوؤں سے لڑنے کے لیے جا رہی ہیں، تو انہوں نے بھی مذاق اڑایا، بھبتیاں کسیں مسلمانوں کی، اور کیا کہا، کہنے لگے کہ دیکھو جی ان مسلمانوں کو، انہیں اللہ کے نام پر اور اپنے دین کے نام پر دھوکہ لگ گیا ہے، یہ اللہ اللہ کر کے دھوکے میں مبتلا ہیں، اپنے دین کی وجہ سے دھوکے میں مبتلا ہیں، اوور اسٹیمیٹ ہیں، بھلا یہ کوئی جنگ بنتی ہے، یہ ان سے لڑ کر یہ جنگ جیت سکتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے فرمایا ہاں جیت سکتے ہیں، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو اللہ پہ توکل کرتا ہے اللہ غالب ہیں، اس کو غلبہ عطا کرتے ہیں، اللہ حکیم ہے، اپنی حکمت کا اظہار فرماتے ہیں۔ اس کے بعد ایک آیت پیش کی جس سے قبر کا عذاب بیان فرمایا، لَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ۔ فرمایا یہ کافر جب قتل ہو رہے تھے، یا عام کافر جب مرتا ہے، بدر میں جب یہ قتل ہو رہے تھے، یا عام کافر جب مرتا ہے، میرے حبیب اگر آپ دیکھ لیں تو فرشتے اس وقت ان کے چہروں اور ان کی پیٹھوں پر ضربیں لگا رہے ہوتے ہیں، ان کو پیٹ رہے ہوتے ہیں اور ان کو کہہ رہے ہوتے ہیں چلو عذاب چکھو، عذاب چکھو۔ یہ برزخ کا عذاب ہے۔ علماء کہتے ہیں قبر کا عذاب بھی برزخ کا عذاب ہے، روح پہ بھی ہوتا ہے، جسم پہ بھی ہوتا ہے، جیسے مرنے سے پہلے تو دونوں پہ ہو رہا ہے، جب تک روح نہیں نکلی اذ یتوفی الذین کفروا، ابھی وہ مر رہے ہیں تو بالاتفاق وہ تو جسم پر عذاب ہو رہا ہے، روح بھی پٹ رہی ہے، ایسے مرنے کے بعد بھی عذاب قبر، ثواب قبر روح پہ بھی ہوتا ہے، جسم پہ بھی ہوتا ہے، لیکن عالم برزخ میں ہوتا ہے، ہمیں نظر نہیں آتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین عاہدت منہم ثم ينقضون عہدہم فی کل مرۃ وہم لا یتقون فإما تثقفنہم فی الحرب فشرد بہم من خلفہم لعلہم یذکرون۔ فرمایا جو لوگ آپ سے عہد شکنی کرتے ہیں، آپ جب ان کو جنگ میں پائیں ان کو تتر بتر کر دیں تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، ان کو خوب سزا دیں، آپ ان کو خوب تنبیہ فرمائیں۔ اگلے رکوع میں، چوتھے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے جہاد کا دوسرا قانون بیان کیا، اور یہ قانون ہے کہ جہاد میں اللہ پہ توکل کرنے کے ساتھ ظاہری اسباب بھی اختیار کرو۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ۔ فرمایا جہاد کرنا ہے، جنگ کرنا ہے، مشرکین سے لڑنا ہے اور اپنے دشمنوں سے لڑنا ہے، تو طاقت تیار کرو، ہر قسم کی طاقت تیار کرو، اسلحے کی طاقت بھی، دلائل کی طاقت بھی، اور ہر وہ طاقت جس کے زور پر تم جنگ جیت سکتے ہو، چاہے وہ میڈیا کی آج کے دور میں طاقت ہے، آج کے دور میں لابنگ ہے، بین الاقوامی لابنگ ہے، ہر طرح کی قوت حاصل کرو۔ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، تیر بناؤ، تلواریں بناؤ، اس زمانے کے لیے تیر تھے، تلواریں تھیں، زرے تھے، اور مِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، گھوڑے باندھو۔ حضور کے زمانے میں گھوڑا جہاد کے لیے استعمال ہوتا تھا، اس لیے فرمایا الخیل معقود فی نواسیہم الخیر، گھوڑوں کی پیشانیوں میں اللہ نے خیر رکھ دی، یہ خیر کا باعث ہے۔ فرمایا جو گھوڑا جہاد کے لیے آدمی رکھتا ہے تو وہ چلتا بھی ہے، حتیٰ کہ پانی پینے چلتا جاتا ہے، وہ لید بھی کرتا ہے، تو قیامت کے دن اس کا پانی پینا، اس کا کھانا کھانا، اس کا چارہ کھانا، اس کا چلنا، اس کا لید کرنا تمہارے اعمال کے پلڑے میں ڈالا جائے گا۔ اور اب جب دور ہے میزائل کا، جب دور ہے جنگی جہازوں کا، ڈیزی کٹر بموں کا، ایٹم بم کا، اب جب دور ہے مختلف قسم کے توپوں کا اور گنوں کا، تو اب اس طرح کا ہر طرح کا اسلحہ تیار کرو تاکہ تم اپنے دشمن کو بھی مرعوب کرو، اور جو تمہارے
ان سامنے والے دشمنوں کے علاوہ اور دشمن ہیں، ان کو بھی مرعوب کرو۔ کچھ تمہارے دشمن ایسے ہیں جن کو تم جانتے ہو، وہ بھی مرعوب ہوں گے تمہاری طاقت کے ساتھ، تمہاری تیاری کے ساتھ، اور کچھ دشمن ایسے بھی ہیں اللہ یعلمہم، تم ان کو نہیں جانتے، اللہ ان کو جانتا ہے، وہ بھی تاکہ مرعوب ہو جائیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے ایک اور قانون بیان کیا، ان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوکل علی اللہ ان اللہ هو السمیع العلیم۔ اگر کہیں ایسا موقع ہے کہ غیر مسلم آپ کو صلح کی پیشکش کرتے ہیں، آپ بھی صلح کر لیجیے۔ ہمارا مقصد خون ریزی قطعاً نہیں ہے، اسلام خون ریزی کو پسند نہیں کرتا۔ خون ریزی تو اعلاء کلمت اللہ کے لیے مجبوراً اختیار کی جاتی ہے۔ اگر بغیر جنگ کے، بغیر خون ریزی کے، بغیر قتل و غارت کری کے اعلاء کلمت اللہ ہو، اللہ کا کلمہ بلند ہو، ظلم کا خاتمہ ہو، مظلوم کو حق ملے، اور اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام قائم ہو جائے، نظام عدل قائم ہو جائے، تو میرے حبیب پھر جنگ کی ضرورت نہیں ہے، آپ صلح کر لیں۔ باقی یہ خدشہ ضرور دل میں رہتا ہے کہ یہ صلح کر کے ہمیں دھوکہ دیں گے، فرمایا گھبرائیں نہیں، ان یریدوا ان یخدعوک فان حسبک اللہ، اگر یہ آپ کو دھوکہ دیں گے تو اللہ کافی ہے، اللہ کو تو دھوکہ نہیں دے سکتے، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے۔ والذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، اللہ نے آپ کی بھی اپنی نصرت کے ساتھ مدد کی، ایمان والوں کی بھی مدد کی، تمہارے دلوں کو بھی جوڑ دیا اللہ نے۔ 5ویں رکوع میں فرمایا یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، میرے نبی موٹیویٹ کریں اپنے سپاہیوں کو۔ فوج میں ایک شعبہ ہوتا ہے موٹیویشن کا، جس میں علماء کو رکھتے ہیں، جنگ کے لیے ابھارنا، جنگ کے لیے ترغیب دینا، جنگ کے لیے تیار کرنا۔ میرے حبیب کو اللہ نے، اپنے حبیب کو یہ حکم دیا، میرے نبی حرض المؤمنین علی القتال، کلمہ پڑھنے والوں کو جنگ پر ابھاریے، جہاد پر ابھاریے، ان میں جذبے کوٹ کوٹ کے بھر دیجئے، ان کی رگوں میں دشمن کے خلاف خون میں آگ دوڑتی ہو، ان کو آپ غیور بنا دیجئے، تاکہ جب بھی موقع ہو تو یہ پیچھے نہ ہٹیں، اور اس حد تک ان میں جذبہ بھر دیجئے، ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200، دشمن 200 ہوں اور یہ 20 ہوں، تب بھی بھیڑ جائیں، اس تناسب کے ساتھ بھیڑ جائیں، یعنی 100 اور 10 کا مقابلہ ہو، 100 اور 10 کا مقابلہ ہو، 1 اور 10 کے تناسب سے لڑو، 1 اور 10 کے تناسب سے۔ اگر مسلمان 1 ہے مقابلے میں 10 کافر ہیں تب بھی لڑو، اگر مسلمان 10 ہیں اور 100 کافر ہیں تو لڑو، تم 20 ہو اور مقابلے میں 200 ہیں تو لڑو، تم 1000 ہو اور مقابلے میں تمہارے 10,000 ہیں تو لڑو۔ کیوں؟ اس لیے کہ کافر تو دنیا کے لیے لڑتا ہے، وہ موت سے ڈرتا ہے، اور کلمہ پڑھنے والے کی نظر تو اللہ پر ہے، اس کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے، وہ تو جہاد میں مرنا اپنے لیے شہادت اور سعادت سمجھتا ہے، وہ اس جذبے سے لڑتا ہے، وہ تو جاتا اس لیے ہے کہ مجھے رب شہادت دے دے، اس لیے کافر ہے تو لڑتا ہے، کرتا ہے شمشیر پہ بھروسہ، مومن ہے تو لڑتا ہے بے تیغ بھی سپاہی، مومن ہے تو لڑتا ہے بے تیغ سپاہی، لہٰذا 1 اور 10 کے تناسب سے بھی لڑو۔ ذالک بانہم قوم لا یفقہون، وہ تو بے سمجھ قوم ہے اور تم سمجھدار ہو۔ ایک عرصے تک یہ حکم رہا، لیکن اس حکم کی وجہ سے دشواری پیش آنے لگی۔ ظاہر ہے کہ جو جذبہ پہلوں میں تھا وہ پچھلوں میں نہیں تھا، یہ نسل بوڑھی ہو گئی صحابہ کی، جن کے لیے یہ حکم آیا تھا وہ بوڑھے ہو گئے، اگلی جو نئی پود آئی ان میں وہ جذبہ نہیں تھا جو پہلوں میں تھا، ایک بات، اور دوسری بات مصیبت اگر تھوڑے لوگوں پر ہو تو وہ مل جل کر اس کا مقابلہ کرتے ہیں، اور اگر ہزاروں ہوں اور مصیبت آن پڑے تو وہ ٹالتے ہیں، ایک دوسرے پہ ڈالتے ہیں۔ ہمارا یہ تجربہ ہے،
ہم جب تھوڑے لوگ تھے کام کرنے والے، بڑے بڑے کام کر جاتے تھے، ہر کوئی کرتا تھا۔ اب جب بندے زیادہ ہو گئے تو اب کوئی مشکل کام آ جائے تو وہ کہتا ہے وہ کرے گا، وہ کہتا ہے وہ کرے گا، وہ کہتا ہے میرے تو ذمے نہیں تھا، وہ کہتا ہے میرے تو ذمے نہیں تھا۔ یہ فطری چیز ہے۔ تو اب جب یہ مشکل پیش آنے لگی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا، اب اللہ نے تخفیف کر دی، اللہ کو پتہ ہے تم میں کمزور ہیں۔ اب فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنِ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ اب 1 اور 2 کا تناسب ہے، تم 100 ہو تو 200 سے لڑو، اور اگر تم 1000 ہو تو اب 2000 سے لڑو، جنگ کرو۔ ویسے تو تاریخ میں یہ عظیمت کی داستان رقم ہے، 60 مسلمانوں نے 60,000 کا مقابلہ کیا۔ خود 65 کی جنگ میں پاکستان کے ہمارے سپاہیوں نے، فوجیوں نے، اکیلے نے 14 ٹینک تباہ کیے، اکیلے نے 14 ٹینک تباہ کیے۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا مشہور واقعہ ہے۔ جذبہ چاہیے، جذبہ جہاد چاہیے، ایمان چاہیے، لیکن یہ سیکولر، یہ لبرل، یہ بے دین، یہ خدا کے منکر، یہ فحاشی پرست، یہ عیاش، یہ شرابی، یہ بدکار قسم کے لوگ یہ جذبہ نہیں، اس جذبے سے نہیں لڑ سکتے۔ یہ لڑے گا تو وہ جس میں خوف خدا ہوگا، اللہ کا تعلق ہوگا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا واللہ مع الصابرین، اللہ کی مدد آئے گی صبر کرنے والوں کے ساتھ، اور صابر وہ ہوتا ہے جو گناہ سے بچے، نیکی پہ جمے، تکلیفوں کو برداشت کرے، اس کو صابر کہتے ہیں۔ اس کے بعد غزوہ بدر کے بارے میں ایک فیصلہ ہوا صحابہ کرام سے، اس میں اجتہادی خطا ہو گئی۔ اس اجتہادی خطا پر سخت ترین تنبیہ اللہ فرما رہے۔ ہوا یہ کہ جب بدر کی جنگ ختم ہو گئی، یہ 70 قیدی تھے، 70 قیدی جو گرفتار ہوئے، اور بھائی بڑا منظر تھا، دنیا نے دیکھا ایک ایسی عبرت ناک شکست مشرکین مکہ۔ ایک تو یہ بڑے معزز تھے، یہ بیت اللہ کے مجاور تھے نا، کعبے کے مجاور، جس طرح آج کل مزاروں کے مجاور ہیں، تو یہ ہمارے اس علاقے میں یہ قریشی صاحبان، گیلانی صاحبان، یہ جو سیاست میں ہیں، ان کو کیوں عزت ملے؟ یہ مزاروں کے مجاور ہیں، حالانکہ مزاروں کے مجاور ہونے کا کوئی تک نہیں بنتا۔ ہاں بزرگوں کے جانشین بنو، نیک صالح بنو۔ یہ بیت اللہ کے مجاور تھے، سارا عرب ان کی عزت کرتا تھا، تھے بڑے بڑے سردار۔ اب 70 تو مر گئے، قتل ہو گئے، 70 گرفتار ہوئے، اور یوں گرفتار ہوئے کہ ان کے کرتے اتارے گئے، اور ان کے کرتوں کے ساتھ ان کے ہاتھوں کو پیچھے باندھا گیا، مشکیں ان کی کسی گئی، اور ان کو لایا گیا مدینہ میں۔ مدینہ کی بازار سے گزر کر یہ آ رہے۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ سے مشورہ کیا، کس بات کا؟ کہ اللہ کی طرف سے یہ چوائس دی گئی، اختیار دیا گیا کہ چاہو تو ان کو قتل کر دو، تمہارا دشمن اس کی کمر ٹوٹ جائے ہمیشہ کے لیے، اور جو چھپے دشمن ہیں ان کو بھی عبرت ہو جائے، آئندہ کے لیے کوئی تم پہ ہاتھ نہ اٹھائے، ان 70 کو بھی قتل کر دو۔ اور جو مسلمانوں کے اس وقت کے حالات تھے، اس کا تقاضا بھی یہی تھا، ان کو قتل کر دیا جائے۔ کیوں؟ 13 سال مظلومیت گزاری، یار 13 سال کو تھوڑا عرصہ ہے، پٹے، ماریں کھائیں، پتھروں پہ گھسیٹا گیا، آنکھیں نکالی گئیں، صحابہ کو بوریوں میں بند کر کے، اور ان کو دھوپوں میں پھینکا گیا، چٹائیوں میں لپیٹ کر پھینک دیا گیا، ننگا کر دیا گیا، بچے چھین لیے گئے، بیوی چھین لی گئی، اس طرح ظلم و ستم۔ پھر چلو جان چھوڑیں، ہم چھوڑ آئے مکہ، لیکن نہیں، یہاں مدینہ میں ہمارا پیچھا کر رہے ہیں۔ تو اب حالات کا تقاضا تو یہی تھا کہ یہی کیا جاتا، ان کو قتل کیا جاتا، لیکن چونکہ اختیار تھا، فرمایا چاہو تو قتل کرو، اور چاہو تو ان سے فدیہ لے لو، ان سے معاوضہ لے لو، رقم لے لو، اور ان کو چھوڑ دو، لیکن اگلے سال تمہارے 70 آدمی پھر شہید ہوں گے، تمہارے 70 آدمی پھر شہید ہوں گے۔ حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے مشورہ کیا کہ کیا کریں؟ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے، قرآن دل میں اتر رہا ہے، مزہ تو آیا نا راتوں کو جاگنے کا،
رات قرآن والی بن گئی. کیا کریں؟ صحابہ کرام نے کہا، 2 جماعتیں بن گئیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور کچھ اور صحابہ، جن میں غالباً حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ بھی تھے، ان کی رائے یہ ہوئی، نہیں سعد نہیں اور صحابی، ان کی رائے یہ ہوئی کہ حضرت جو میرا رشتہ دار ہے میرے حوالے کرو، جو ابو بکر کا رشتہ دار ہے ابو بکر کے حوالے کرو، جو عثمان کا رشتہ دار ہے عثمان کے حوالے کرو، ہر ایک کو اس کا رشتہ دار دو، ہم ان کی گردنیں کاٹیں، ہم ان کو قتل کر دیں. حضرت ابو بکر کی رائے تھی کہ حضرت یہ ہمارے رشتہ دار ہیں اور ہو سکتا ہے انہیں کل کو اللہ تعالیٰ توفیق ایمان بھی نصیب فرما دیں، یہ مسلمان بھی ہو جائیں، ہم ان کے ساتھ رحم کا معاملہ کریں، فدیہ دے کر ان کو چھوڑ دیں. حضور کی طبیعت پر رحمت کا غلبہ تھا، رحمت للعالمین تھے، شفقت کا غلبہ تھا، خیر خواہی کا غلبہ تھا، اور یہ بھی تھا کہ یہ آئندہ شاید یہ مسلمان ہو جائیں. آپ نے حضرت صدیق اکبر کی رائے پہ عمل کیا اور ان سے فدیہ لیا اور فدیہ لے کے ان کو چھوڑ دیا. اللہ کی منشا وہ تھی جو فاروق نے کہا تھا. حضور کی اور صدیق کی منشا ایک، فاروق کی اور اللہ کی منشا ایک. کہتے ہیں کہ ابو بکر حضور کے مزاج شناس تھے، دونوں کا دل ایک جیسا تھا، جو حضور کے دل میں آتا وہی ابو بکر کے دل میں آتا. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فنا فی اللہ تھے، حضور سے تو تعلق تھا ہی تھا، وہ فنا فی اللہ تھے، وہ محدث تھے، تو ان کے دل میں اللہ کی مراد اتر جا پڑتی تھی، اس لیے یہ فرش پہ بولتے تھے، رب عرش پہ تائید کرتا تھا. اب اللہ تعالیٰ نے اس پہ سخت تنبیہ کی، فرمایا تمہیں یہ نہیں چاہیے تھا کہ تم فدیہ لیتے، تمہیں انہیں قتل کرنا چاہیے تھا تاکہ کفر کا استیصال ہوتا، تمہارے دشمنوں کا ملیا میٹ ہوتا اور تم مضبوط ہو جاتے. اور ساتھ یہ تنبیہ کی کہ اگر اللہ پہلے سے لکھ نہ چکے ہوتے تو عذاب بھی آ جاتا. ہاں، اللہ پہلے سے لکھ نہ چکے ہوتے. کیا لکھ چکے ہوتے؟ اللہ پہلے سے یہ نہ لکھ چکے ہوتے کہ اجتہادی خطا پر عذاب نہیں دیا جاتا، اجتہادی خطا پر اللہ کی طرف سے پکڑ نہیں ہوتی، یہ اللہ لکھ چکے تھے. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اگر اللہ یہ نہ لکھ چکے ہوتے کہ صریح حکم نہ ہو تو عذاب نہیں آتا، تو عذاب آ جاتا. پھر اللہ نے یہ عذاب حضور کو دکھایا، قریب آ چکا تھا، حضور نے دیکھا، ایسے جیسے صلاۃ الکسوف میں آپ نے جنت کو دیکھا، جہنم کو دیکھا. یہ دکھانا صرف یقین کے لیے تھا، صرف یقین کے لیے. تو اس پہ تنبیہ کی، لیکن یہ خطا اجتہادی تھی، اللہ نے معاف کر دی. فرمایا کہ ما کان لنبی ان یکون لہ اسری حتی یثخن فی الارض، نبی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ قیدیوں اور یہاں تک کہ زمین میں خون ریزی کی جائے. اس مضمون کے بعد 6 رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ایک قانون رسالت اور بیان کیا. حضور کے لیے اسپیشل قانون ہیں کچھ، جن کو میں قانون رسالت کہہ رہا ہوں. یہ قانون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان قیدیوں، حضور علیہ السلام نے ان قیدیوں سے فدیہ طلب کیا، تو کچھ قیدیوں نے اظہار ایمان کیا، ہم مسلمان ہوتے، جن میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا بھی تھے. حضرت میں کلمہ پڑھتا ہوں، اور تھے وہ پہلے سے مسلمان، وہ جبر کی وجہ سے آئے تھے، لیکن اسلام چھپایا ہوا تھا. تو اللہ تعالیٰ تو میرا فدیہ نہ لیا جائے، میرا فدیہ نہ لیا جائے. اللہ تعالیٰ نے یہ آیات اتاری، یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسری، میرے نبی ان قیدیوں سے کہہ دو، ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا، اگر تمہارے دلوں میں واقعی ایمان ہے تو فدیہ دے دو، ابھی اللہ تمہیں اس سے بہتر دے دے گا. یؤتکم خیرا مما اخذ منکم، تمہیں اس سے بہتر دے گا، زیادہ رزق دے گا. ویغفر لکم، تمہیں معاف بھی کر دے گا. چنانچہ حضرت عباس نے فدیہ دیا، اور بعد میں اللہ نے انہیں بہت دیا. جنہوں نے فدیہ دیا اور بعد میں کلمہ پڑھ کے وہ اسلام میں آئے، تو اللہ نے اس وعدے کی تکمیل کی اور ان کو بہت نوازا، بہت دولت دی، بہت مال دی. اب حضرت عباس سے یہ کہا گیا کہ اپنا بھی دو اور اپنے بھتیجے عقیل کا بھی دو. عقیل بن ابی طالب حضرت علی کے بھائی تھے، وہ بھی گرفتار ہوئے. اور ان کے ایک اور بھتیجے تھے
فرمایا ان کا بھی دو. یہ کہنے لگے حضرت میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. آپ نے فرمایا وہ جو اچھا ان کے پاس ساتھ سونا لائے تھے, کچھ سونا. ان کا مقصد تھا کہ میں پورے قافلے کی دعوت کروں گا. اب دعوت کی نوبت نہ آئی, سونا پکڑا گیا. ان کے فدیے میں تو وہ سونا رکھ لیا گیا. فرمایا کہ بھتیجوں کا بھی لاؤ. حضرت میرے پاس تو کچھ نہیں. حضور نے فرمایا وہ جو تم نے مکے سے چلتے وقت اپنی بیوی کو مال دیا تھا وہ کہاں ہے؟ ہکے بکے رہ گئے. کہتے ہیں اس کا تو کسی کو پتہ نہیں تھا, آپ کو کیسے پتہ چل گیا؟ تو یہ ان کے اسلام کے اظہار کا ذریعہ بن گیا. رکوع کے اس سورت کے اس آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے مہاجرین اور مومنین کی فضیلت کو بیان کیا. فرمایا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم. جو ایمان لائے, ان نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا. نمبر ایک, یہ ایک جماعت تھی جن کو مہاجرین کہتے تھے. یہ ایمان بھی لائے, حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے انہوں نے وطن بھی چھوڑا, پھر اللہ کے دین کے لیے جہاد بھی کیا. دوسری جماعت والذین آووا ونصروا, جو مدینہ کے انصار, انہوں نے مہاجرین کو ٹھکانہ بھی دیا, ان کی مدد بھی کی, دین کی مدد بھی کی. فرمایا ہم المؤمنون حقا, یہ پکے مومن ہیں. لہم مغفرۃ ورزق کریم, اللہ ان کو بخشیں گے, ان کے لیے عمدہ رزق ہوگا. والذین آمنوا من بعد وہاجروا, ایک جماعت وہ تھی جو بعد میں مسلمان ہو کر ہجرت کر کے آئی اور انہوں نے صحابہ کے ساتھ جہاد بھی کیا. فرمایا وہ بھی انہی کے ساتھ ہیں. فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ, وہ بھی تم میں سے ہی ہیں, ان کا درجہ بھی یہی ہے. اور پھر وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. تم ایک دوسرے کے وارث بھی ہو, رشتہ دار بھی ہو, اللہ کی کتاب. شروع میں حضور علیہ السلام نے ایک مہاجر اور ایک انصار کو بھائی بنا دیا تھا, مواخات قائم کر دی تھی, یہ ایک دوسرے کے وارث بھی ہوتے تھے. لیکن بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا اور رشتہ داروں کی وراثت کا حکم آ گیا. یار کوئی پنکھا اور چلا دو. یہ اب سورۃ التوبہ شروع ہو رہی ہے. اس کا ایک نام سورۃ البراۃ بھی ہے. ذرا میری طرف آپ کی توجہ رہے. سورہ توبہ سے پہلے سورہ انفال ہے. سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے جہاد کے قوانین اور مال غنیمت کے قانون کو بیان کیا. اب اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے جہاد کے اعلان کا حکم فرمایا. اعلان کر دو اب جہاد کا. میں تفصیل عرض کرتا ہوں کہ اس صورت کی غرض کیا ہے. پھر پچھلی صورت میں یعنی سورہ انفال میں غزوہ بدر کا ذکر آیا ہے, غزوہ بدر کا. اب اس صورت میں غزوہ تبوک کا ذکر آ رہا ہے, اور ساتھ میں اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ اور غزوات کا ذکر کیا ہے. غزوہ حنین کا ذکر کیا ہے, حنین کا اور بدر کا. اس صورت کی یہ صورت نزول کے اعتبار سے 113 نمبر پر ہے. کل 114 صورتیں ہیں قرآن کی, یہ 113ویں صورت ہے سورہ برات. اور قرآنی ترتیب میں آپ کو پتہ ہے 9ویں نمبر پر ہے. اس کے 16 رکوع ہیں, 129 آیات ہیں. اس صورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی ہوئی. آپ کو پتہ ہے کہ سورہ برات کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی ہوئی. اس لیے اگر پیچھے سے کوئی بندہ تلاوت کرتا ہوا آ رہا ہو تو بغیر بسم اللہ کے وہ پڑھتا ہے براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین. ہاں اگر آپ تلاوت شروع ہی یہیں سے کر رہے ہیں تو پھر بسم اللہ پڑھی جاتی ہے, لیکن یہ وہ بسم اللہ ہے جو آغاز قرآن سے پہلے پڑھی جاتی ہے, جو آداب قرآن میں سے. یہ بسم اللہ کیوں نہیں لکھی ہوئی؟ اور اس صورت کا موضوع اور مضمون کیا ہے؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا معمول مبارک یہ تھا کہ جب قرآن کریم کا کوئی حصہ اترتا تھا تو آپ فرما دیتے تھے اسے فلاں صورت میں شامل کر دو, وہ اسی میں شامل کر دیا جاتا تھا. سورہ برات اتری آپ کی بالکل آخر حیات میں, اور آپ نے یہ نہیں بتلایا کہ اس کو کہاں رکھنا ہے. اور مضمون کے لحاظ سے اس کا مضمون بعین ہی وہی ہے
جو سورہ انفال کا ہے، میری طرف دھیان رہے بھائی، جو سورہ انفال کا ہے، فرنٹ سیٹ پہ بیٹھا ہوا آدمی اگر تو ادھر ادھر کے کام کرے یا نیند کرے نا تو ڈرائیور کو پریشانی ہوتی ہے، تو آپ لوگ آگے آگے بیٹھے ہیں نا، فرنٹ سیٹ پہ بیٹھے ہیں، تو میں عرض کر رہا ہوں مضمون کے لحاظ سے اس کا مضمون سورہ انفال والا ہے، لیکن حضور نے نہیں بتایا کہ یہ انفال کا حصہ ہے، اس لیے اس کو سورہ انفال میں بھی شامل نہیں کیا صحابہ نے۔ پھر اس سورت کو مستقل سورت بھی قرار نہیں دیا جا سکتا، اس وجہ سے کہ جو مستقل سورت ہوتی تھی اس کے شروع میں بسم اللہ اترتی تھی، اس کے ساتھ بسم اللہ اتری نہیں۔ اب مضمون کے لحاظ سے لگتا ہے کہ یہ برات انفال کا حصہ ہے، لیکن ہدایت نہیں کی گئی اور مستقل بسم اللہ بھی نہیں کہ اس کو الگ صورت بنایا جائے، تو حکم دیا گیا کہ اس صورت کو سورہ انفال کے ساتھ شامل کر کے کی جائے، لیکن منفصل کر دی جائے تاکہ من وجہ اس کا اتصال رہے، من وجہ اس کا انفصال رہے۔ یوں بغیر بسم اللہ کے براۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ اب سورہ انفال اتری 2 ہجری میں، یہ اتری آخر میں، وہاں سے بات چلی، یہاں سے بات ختم ہوئی۔ وہ کیسے؟ وہ ابتدا ہے، یہ انتہا ہے، اس لیے آپ تتمہ کہہ سکتے ہیں سورہ برات کو آپ کس کا؟ سورہ انفال کا۔ وہ کیسے؟ دیکھیے، اسلام کی مضبوطی کے لیے ضروری تھا کہ ایک اسلام کا مرکز ہو، اور وہ بالکل ایسا مضبوط مرکز ہو کہ اس میں کسی قسم کی کوئی کمزوری نہ ہو، لوگ مضبوط ہوں، موافق ہوں، وفادار ہوں، ساتھ دینے والے ہوں، تاکہ وہاں سے اس مرکز سے تحریک اٹھے اور دنیا پہ پھیل جائے، دنیا پہ چھا جائے۔ مرکز مضبوط ہوگا تو تحریک مضبوط ہوگی، مرکز کمزور ہوگا تو تحریک کمزور ہو جائے گی۔ اب یہ اسلام کی تحریک پوری دنیا میں پھیلانی ہے، حضور رحمت للعالمین ہے، کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ہیں، تو اب مرکز ایک بنانا ہے۔ مرکز کے قیام کے لیے شروع میں حکم دیا گیا ہجرت کرو، حضور خود ہجرت کر کے آئے، صحابہ ہجرت کر کے مدینے آ گئے۔ بہت سے لوگوں نے ہجرت کی، لیکن کچھ لوگ بہت سارے رہ بھی گئے۔ 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا، اور مکہ کیسے فتح ہوا اس سورہ برات میں بھی اس کا ذیلی مضامین آئیں گے۔ صلح حدیبیہ ہوئی 6 ہجری میں، اس میں صلح کے تحت یہ طے پایا تھا کہ مکہ کے کافر اور مسلمانوں میں 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی، اور یہ ایک دوسرے کے خلاف کسی کا ساتھ نہیں دیں گے۔ اب ان کے حلیف جو ہیں وہ بھی معاہدے کے پابند ہوں گے، لیکن حضرت جی سال گزرا، 1.5 سوا، مشرکین مکہ کا ایک حلیف قبیلہ تھا بنو بکر، اس نے حملہ کیا مسلمانوں کے حلیف قبیلے بنو خزاعہ پر، ان کا بندہ مار دیا، اور بنو بکر کا مشرکین مکہ نے بھرپور ساتھ دیا، عہد شکنی کی۔ اب معاہدہ توڑ دیا انہوں نے۔ جب معاہدہ انہوں نے توڑا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع مل گیا، حضور علیہ السلام معاہدہ انہوں نے توڑا، اب حق مل گیا حضور کو کہ آپ مکے پہ حملہ کریں۔ یہ خطرہ ابو سفیان بھانپ گیا، چنانچہ انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا اور وہ آیا مدینے اور بڑی منتیں کی حضور کی، حضرت فاطمہ کو سفارشی بنانے کی کوشش کی، حضرت علی کو سفارشی بنانے کی کوشش کی، حضرت ابو بکر کو سفارشی بنانے کی کوشش کی کہ میں معاہدے کی رینیول کے لیے آیا ہوں، ایگریمنٹ رینیو کرنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر لیا، کوئی جواب نہیں دی، چلا گیا مایوس ہو کر۔ 8 ہجری میں آپ نے 10,000 کے لشکر جرار کے ساتھ مکہ پہ حملہ کیا، مکہ فتح ہو گیا، ہجرت بھی بند ہو گئی۔ اب فتح مکہ کے بعد ضرورت تھی اس امر کی کہ یا تو سارے جزیرہ عرب کے مسلمانوں کو مدینہ میں بسا دیا جائے، دوسری صورت یہ تھی کہ سارے جزیرہ عرب کو اسلام کا مرکز بنا کر باقی سب کو
مہلت دے دی جائے، اسلام قبول کرو یا چھوڑ کے چلے جاؤ، ورنہ مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہی ایک صورت تھی۔ اب پہلی صورت تو بہت مشکل تھی، یہی صورت اللہ کی طرف سے تجویز کی گئی کہ اب عرب کو اسلام کا مرکز بنا کر باقی جتنے لوگ ہیں ان کو موقع دیا جائے، اسلام کے دلائل اور اسلام کی حقانیت ان کے سامنے رکھی جائے تاکہ وہ مسلمان ہوں، اور اگر انہیں اسلام قبول نہیں تو وہ علاقہ چھوڑ دیں، اور اگر وہ علاقہ بھی نہیں چھوڑیں گے تو ہم ان سے لڑیں گے، جنگ کریں گے، ختم کریں گے۔ اب اسی کا فیصلہ ہوا، اس کے اعلان کے لیے یہ صورت اتری کہ میاں اب یہ تمہارے لیے 3 چانس ہیں، 3 چوائس ہیں، 3 اختیار ہیں، کسی ایک کو انتخاب کر۔ ہم نے اسلام کا مرکز بنانا ہے مکہ کو اور مدینہ کو اور جزیرہ عرب کو۔ اب مکہ بھی آ چکا، مدینہ بھی آ چکا، مکہ اسلام کا بڑا مرکز تھا، عرب کا بڑا مرکز تھا، لہذا پورا مکہ، پورا عرب، اس کو مکہ کے ساتھ ہم نے مرکز اسلام بنانا۔ اس لیے یہ صورت اتری، اور شروع کے اندر 4 قسم کی جماعتوں کے لیے الگ الگ احکام ہیں۔ براۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض 4 اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مخزی الکافرین۔ فرمایا کہ 4 جماعتیں تھیں، کچھ ایک تو یہی قریش تھے جنہوں نے معاہدہ توڑ دیا تھا یا ان کے حلیف، ایک وہ جماعت تھی جن کے ساتھ میعادی معاہدہ تھا، لیمیٹڈ، ایک حد مقرر تھی، فلاں عرصے تک، اتنے مہینوں تک معاہدہ تھا۔ کچھ ایسے تھے جن کے ساتھ معاہدہ تھا نہیں، کچھ ایسے تھے جن کے ساتھ غیر میعادی جن کے ساتھ غیر میعادی معاہدہ تھا۔ اب ہر ایک کے لیے اللہ نے حکم دیا، لیکن زبان کا پاس رکھوایا، عہد کی پابندی کی تلقین کی۔ ہم اپنے اصول نہیں توڑتے، اسلام اپنے اصول نہیں توڑتا۔ پہلا حکم تو ہے ان کے لیے جنہوں نے خود معاہدہ توڑا، مشرکین مکہ، بنی بکر، ان کو کہہ دیا براۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے اظہار برات ہے مشرکین سے، اور ان مشرکین سے جن سے تمہارا ہمارا معاہدہ ختم ہو چکا ہے، لیکن تمہیں پھر بھی ہم 4 مہینے کی مہلت دے رہے ہیں۔ فسیحوا فی الارض 4 اشہر، 4 مہینے کی مہلت۔ اس 4 مہینے کے اندر تم غور کر لو، فکر کر لو، سوچ لو، یا مسلمان ہو جاؤ یہاں سے نکل جاؤ، ورنہ لڑائی ہوگی۔ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ۔ کوئی اللہ کو نہیں ہرا سکتا، اور اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ نے کافروں کو رسوا کرنا۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ۔ حضور علیہ السلام نے 9 ہجری میں حضرت ابو بکر کو امیر الحاج بنایا، اور پیچھے سے حضرت علی کو عرب کے اصول کے مطابق کہ کوئی رشتہ دار اعلان کرے، یہ اصول تھا کہ معاہدوں کے بارے میں رشتہ دار اعلان کرے، یہ ڈیوٹی لگا کے بھیجا کہ تم جا کے اعلان کرو۔ تو انہوں نے جا کے یہ حج اکبر کے دن اعلان کیا۔ حج اکبر سے مراد حج ہے، عمرے کو حج اصغر کہتے ہیں، کہ آج کے بعد اللہ مشرکین سے اور اللہ کے رسول مشرکین سے بیزار ہے۔ اس کے بعد فرمایا الا الذین عاہدتم من المشرکین، وہ لوگ جن کے ساتھ معاہدہ میعادی تھا اور انہوں نے معاہدے میں عہد شکنی نہیں کی، دشمنوں کی بھی کبھی ساتھ نہیں دیا۔ یہ قبیلہ بنی زمرہ اور بنی مدلج، یہ 2 قبیلے تھے۔ ان کے بارے میں فرمایا کہ انہوں نے اگر تم سے عہد نہیں توڑا اور تم پہ چڑھائی نہیں کی، فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ، ان کے ساتھ ان کی مدت کو پورا کرو، جتنے مہینے باقی ہیں وہ پورا کرو۔ ان اللہ یحب المتقین، اللہ تقوی والوں کو پسند کرے، اور یہی اسلام کا اصول ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رومیوں سے ایک معاہدہ کیا، ابھی معاہدے کی تاریخ ختم نہیں ہوئی تھی، آپ نے ایک لشکر تیار کرنے کا حکم دیا کہ سرحد پر جا کر کھڑے ہو جاؤ، تاکہ جیسے ہی معاہدے کی تاریخ ختم ہو ہم حملہ کر دیں۔ لشکر تیار تھا، اتنے میں پیچھے سے ایک آواز آئی، وفاء لا غدر، وفاء لا غدر، معاہدہ پورا کرو، عہد شکنی نہ کرو۔
امیر معاویہ نے مڑ کے دیکھا، ایک بوڑھے صحابی عمر ابن عنبسہ رضی اللہ عنہ آ رہے، اور انہوں نے کہا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب تمہارا کسی قوم کے ساتھ معاہدہ ہو تو اس معاہدے کو جب تک معاہدہ پورا نہ ہو تم اس قوم کے خلاف تم کوئی مار کا آرائی نہیں کر سکتے۔ حضرت امیر معاویہ نے حدیث سنی اور سب کو پیچھے واپس بیرکوں میں چلے جاؤ۔ اس طرح مسلمانوں نے حضور کے صحابہ نے عہد کی پاسداری کی۔ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَقَعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ۔ یہ جب اشہر حرم گزر جائیں، اشہر حرم ہوتے ہیں ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، یہ جب مہینے گزر جائیں، ذی الحجہ گزر رہا تھا، یہ محرم بھی گزر جائے، اب ہم مشرکین کو قتل کریں گے اور ان کے خلاف جنگ ہوگی، ان کے خلاف اب پورا محاذ کھلے گا۔ ہاں فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اگر یہ توبہ کر لیں اور اسلام کے احکام پہ عمل کریں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، ان کا راستہ چھوڑ۔ اللہ بخشنے والے ہیں، رحم کرنے والے۔ یہاں اللہ نے فرمایا ان کا راستہ تب چھوڑو جب یہ نماز بھی قائم کریں، زکوٰۃ بھی دیں۔ اس لیے حضرت ابو بکر صدیق نے تو اس آیت کے پیش نظر اعلان کر دیا تھا جو زکوٰۃ نہیں دے گا میں اسے لڑوں گا، کیونکہ اللہ فرما رہے ہیں ان سے لڑنا ہے۔ اور جو نماز نہیں پڑھتا اس کے بارے میں بھی چاروں امام کہتے ہیں اس کا راستہ نہیں چھوڑنا۔ راستہ چھوڑنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ نماز پڑھے، پھر کیا کریں؟ تین امام کہتے ہیں بے نمازی کو حکومت وقت قتل کر دے، جو نماز نہیں پڑھتا قتل کر دے۔ امام احمد بن حنبل، امام مالک، امام شافعی تینوں کہتے ہیں قتل کر دے۔ امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہ مرتد ہو گیا اس لیے قتل کر دے، اور باقی امام فرماتے ہیں مرتد نہیں ہوا لیکن اس جرم کی سزا قتل ہے، جیسے قتل کی سزا قتل۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں قتل تو نہ کرے، اس کو گرفتار کر لے، جیل میں پڑا یہ مر جائے، یہ پکا نمازی بن کے توبہ طائب ہو کر واپس آئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام۔ فرمایا جن لوگوں سے تم نے مسجد حرام کے پاس معاہدہ کیا، یہ بنی کنانہ کی جماعت تھی، ان کے 9 مہینے معاہدے کے باقی تھے۔ فرمایا جب تک یہ معاہدے پہ قائم ہے تم بھی ان کے ساتھ ان کے معاہدے پر قائم رہو اور تم معاہدے کو نہ توڑو۔ قاتلوہم یعذبہم اللہ بأیدیکم ویخزہم وینصرکم علیہم ویشفی صدور قوم مؤمنین۔ یہاں جہاد کی علت بیان کی، یہ جہاد کیوں آیا ہے، جہاد کا حکم کیوں ہے؟ اللہ نے فرمایا یہ اللہ کی طرف سے کفار کے لیے عذاب کی ایک شکل۔ پچھلی قومیں ان پر عذاب یوں آتا تھا، وہ خنزیر بن گئے، وہ بندر بن گئے، کسی پہ پتھر برسے وہ ہلاک ہو گئی، جیسے پیچھے آپ نے سنا کسی پہ زلزلہ آیا وہ قوم ہلاک ہو گئی، کسی پہ سیلاب آیا وہ قوم ڈوب گئی۔ اس قوم امت محمدیہ پہ تو اس طرح کے اجتماعی عذاب نہیں آئیں، لیکن اللہ کی طرف سے عذاب کی ایک شکل اور آئی، اور وہ ہے جہاد، کہ یہ کفار مسلمانوں کے ہاتھوں سے جہاد میں رسوا ہوں گے، قتل ہوں گے، یہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے عذاب کی ایک شکل ہے، اس لیے ہم نے جہاد فرض کیا۔ اور دوسری علت جہاد کی یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کا امتحان ہے۔ ام حسبتم ان تترکوا ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ولم يتخذوا من دون اللہ ولا رسولہ ولا المؤمنین ولیجا۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ تم ایسے چھوٹ جاؤ گے اور اللہ ظاہر نہیں کریں گے مجاہدین کو بھی تم میں سے، اور جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ تعلق نہیں بنایا ان کو بھی اللہ ظاہر نہیں کریں گے؟ اللہ ظاہر کریں گے کہ کون وفادار ہے اور کون بے وفا ہے۔ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ۔ مشرکین مکہ کو ایک بڑا زوم تھا کہ جی ہم مسجد حرام کے متولی ہیں، ہم نے کعبے کی تعمیر کی ہے، ہم نے مسجد حرام کی تعمیر کی ہے۔ اللہ نے فرمایا ان کا حق نہیں بنتا کہ یہ مسجد حرام کی تعمیر کریں،
یہ خود اپنے کفر کے اقراری ہیں۔ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر، اگر انہوں نے یہ نیکی کی ہے اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون، اللہ نے ان کی یہ نیکی برباد کر دی۔ چونکہ ایمان نہیں ہے، ایمان کا چھپر نہ ہو تو کوئی عمل باقی نہیں رہتا، جل جاتا ہے، ان کا یہ عمل برباد ہو چکا ہے۔ مسجد حرام اور مساجد بنانے کا حق ان لوگوں کے ہے، من انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، جو اللہ پہ ایمان رکھتے ہو، قیامت پہ ایمان رکھتے ہو، نماز قائم کرتے ہو، زکوٰۃ دیتے ہو، اللہ کے علاوہ کسی کو سے نہ ڈرتے ہوں، یہی مسجدیں بنائیں، یہی مسجدوں کے متولی بنیں، یہی ہدایت یافتہ ہے۔ ایک مرتبہ کفار نے کہا کہ ہم بھی تو حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، ہم بھی تو نیکیاں کرتے ہیں، اور ایک روایت میں آتا ہے مسلمانوں نے آپس میں یہ مذاکرہ کیا کہ کون سا عمل افضل ہے۔ کسی نے کہا حاجیوں کا پانی پلانا سب سے افضل ہے۔ اللہ نے اس پہ یہ آیت اتاری، اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر، حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کی تعمیر کرنا اگر ایمان کے بغیر ہے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ سب سے افضل عمل ایمان باللہ ہے، اللہ پہ ایمان لانا ہے، وجاہد فی سبیل اللہ، اور ایمان کے بعد سب سے افضل عمل اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے۔ لا یستوون عند اللہ، یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اس رکوع کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے جہاد اور اللہ کی محبت کی اہمیت کو بیان کیا۔ فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم، اگر تمہارے باپ، تمہاری اولادیں، تمہارے بھائی، تمہارے بیویاں، تمہارے قبیلے اور تمہارا کمایا ہوا مال اور وہ تمہاری تجارت جس کی کساد بازاری کا تمہیں اندیشہ ہے، تمہارے پسندیدہ بنگلے، محل، کوٹھیاں اگر تمہیں اللہ سے زیادہ پسندیدہ ہیں، اللہ کے رسول سے زیادہ پسندیدہ ہیں، جہاد سے زیادہ پسندیدہ ہیں، پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، تم پر خدا کا عذاب نہ آ جائے۔ اس لیے سب سے پہلے اللہ کا حکم، سب سے پہلے اللہ کے نبی اور سب سے پہلے اللہ کی راہ میں جہاد، یہ مقدم ہے۔ ماں باپ، رشتہ دار، مال اسباب، کاروبار، بزنس، تجارت، رہائش گاہیں، اولادیں، ان سب کی ہے، ان سب کا مقام و مرتبہ بعد میں، اللہ کا مرتبہ پہلے، اللہ کے نبی کا مرتبہ پہلے۔ لوگ کہتے ہیں سب سے پہلے پاکستان، میں کہتا ہوں سب سے پہلے اسلام، سب سے پہلے اللہ، سب سے پہلے رسول اللہ، سب سے پہلے جہاد فی سبیل اللہ، یہ اللہ کا حکم۔ 10ویں رکوع میں غزوہ حنین کا ذکر کیا۔ مسلمان 10,000 کا لشکر لے کر، حضور علیہ السلام 10,000 کا لشکر لے کر مکہ پہنچے۔ رمضان المبارک میں مکہ فتح ہوا۔ اب مکہ فتح ہونے کے بعد حضور رمضان پورا مکہ میں رہے۔ شوال المکرم آیا تو آپ کو پتہ چلا کہ قبیلہ بنو حوازن اور بنو ثقیف یہ عرب کے بہت سخت جنگجو قبیلے تھے۔ یہ بنو ثقیف وہی قبیلہ ہے جس کی ذیلی شاخ بنو سعد تھی، جس میں سے حضرت حلیمہ سعدیہ تھی۔ تو یہ قبیلے حنین کے مقام پر لشکر جمع کر رہے ہیں اور حملہ کرنا چاہتے ہیں مکہ پر، حضور علیہ السلام۔ تو آپ نے مکہ سے باہر ان کی طرف کوچ کرنے کا اعلان کر دیا۔ 10,000 تو مدینہ سے صحابہ آئے تھے، یہ قدسی نفوس آئے تھے۔ 2,000 مکہ کے طلقاء شامل ہو گئے۔ طلقاء کہتے ہیں ان کو جو نئے ساتھ جڑے، کچھ ان میں نو مسلم تھے، کچھ ویسے ہی حضور کی حمایت میں چل پڑے۔ تو یہ طلقاء تھے۔ تو 12,000 کا لشکر جرار، اتنی بڑی تعداد مسلمانوں نے پہلی مرتبہ جنگ میں دیکھی۔ تو بعض مسلمانوں کی زبان پر بے ساختہ یہ آیا، لَن نُغْلَبَ الْيَوْمَ بِقِلَّةٍ، آج تعداد کی کمی کی وجہ سے ہم شکست نہیں کھائیں۔ ہمیشہ ہمیں شکوہ رہتا ہے کہ ہم تھوڑے ہیں، آج اتنا بڑا لشکر ہے، ہم تعداد کی کمی کی وجہ سے شکست نہیں کھائیں۔ اللہ کو یہ جملہ پسند نہ آیا دوستو، کہ اچھا اب نظر اللہ سے ہٹ گئی، تعداد پہ آ گئی۔ صحابہ سے جب کوئی لغزش ہوتی تھی تو اللہ خود تربیت فرما کر
پریس کر دیتے تھے، صاف کر دیتے تھے اور ستھرا کر دیتے تھے، جس طرح استری چلا کے نا کپڑے کے سلوٹ نکال دیے جاتے ہیں، اور بالکل فریش استری والا سوٹ، اس میں کہیں آپ کو سلوٹ نظر نہیں آتا۔ صحابہ کو کہ سلوٹ اللہ نے دور کر کے ان کو مزکا مصفا بنا دیا، ان کو مطہر بنا دیا، ان کو اعلیٰ عرفہ بنا دیا، ان کو شان مقام والا بنا دیا، ان کو ایسا بنا دیا کہ اب یہ پوری کائنات کے لیے مقتدا بن گئے، پیشوا بن گئے، رہبر بن گئے، رہنما بن گئے، اور پوری دنیا کے لیے نمونہ بن گئے۔ اللہ کو یہ پسند نہ آیا۔ حنین پہ پہنچے تھے، بعد روایت کے مطابق جنگ ہوئی تو مسلمان جیت گئے۔ اب مسلمان غنائم کے جمع کرنے میں لگے تو اچانک بنو حوازن نے زبردست قسم کی تیر اندازی شروع کر دی۔ یہ بڑے زبردست تیر انداز تھے، اور بعض روایات کے مطابق اب گھاٹیوں سے گزر رہے تھے، لشکر ابھی گزر رہا تھا، اپنے خیال میں تھا، اچانک حملہ ہو گیا، ہر طرف سے تیر برسنا شروع ہو گئے، اور تیر برسنا ایسے ہے جیسے ہر طرف سے فائرنگ ہو جائے۔ 12,000 لوگ جا رہے ہوں، دائیں سے بائیں سے سامنے سے پیچھے سے فائرنگ ہو جائے تو اب کیا ہوگا؟ تو اب مسلمان پر اچنچیت حملہ ہوا تو پاؤں اکھڑ گئے، کوئی ادھر کوئی ادھر کوئی ادھر کوئی ادھر، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چند لوگ باقی تھے۔ آپ سفید خچر پر سوار تھے، لیکن حضور شجاعت کے، بہادری کے، استقلال کے، استقامت کے پہاڑ ثابت ہو۔ اس وقت جب لوگوں کے اوسان خطا ہو گئے، حضور ثابت قدم تھے، اور حضرت عباس اور آپ کے ایک چچا زاد بھائی ابو سفیان ابن حارث، انہوں نے آپ کے خچر کی لگام پکڑی ہوئی تھی، اور آپ لوگوں سے کہہ رہے تھے الیہ عباد اللہ، الیہ عباد اللہ، اللہ کے بندوں میرے پاس آؤ، اور آپ یہ نعرہ لگا رہے تھے انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، انا النبی لا کذب، میں اللہ کا نبی ہوں، کوئی جھوٹ نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، کوئی مجھے نہیں جانتا تو جان لے، عبد المطلب مشہور سردار، کعبے کا متولی، میں اسی کا بیٹا ہوں، میں صاحب استقلال ہوں، میں صاحب استقامت ہوں، میں سچا انسان ہوں، سچا نبی ہوں۔ پھر حضرت عباس نے آواز دی یا اہل السمرہ، او درخت کے نیچے نبی کے ہاتھ پہ بیعت کرنے والے ہو آ جاؤ، اور فلاں آ جاؤ، یہ آواز پہنچی، سب واپس آئے، پھر جم گئے اور لڑے، اور پھر فتح ہوئی، اور پھر ہزاروں کی تعداد میں مسلمانوں کو غنیمتیں ملیں، اور اچانک جب دیکھا تو پھر کیا تھا، سامنے ہزاروں بکریوں کے ریوڑ کھڑے تھے، اور سینکڑوں غلام اور باندیاں وہ کھڑے ہوئے تھے۔ اللہ نے فرمایا یہ بھی تو میں نے تمہیں مدد کی، کیسے تم جیتے، کس نے تمہیں جتوایا؟ بولو کس نے جتوایا؟ اللہ نے۔ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ، بہت سی جگہوں پہ اللہ نے تمہاری مدد کی، ویوم حنین، حنین کے دن بھی تمہاری مدد کی، اذ اعجبتکم کثرتکم، تمہیں تمہاری کثرت بڑی اچھی لگ رہی تھی، فلم تغن عنکم شیئا، دیکھ لی کثرت، ناز کر رہے تھے 12,000 ہیں، تو جب 12,000 پہ نظر تھی تو ایسے پاؤں اکھڑے کہ پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ کیا کریں۔ دیکھ لی یہ کثرت کام نہیں آئی، وضاقت علیکم الارض بما رحبت، تم پہ زمین اپنی کشادگی کے باوجود تنگ پڑ گئی تھی، ثم ولیتم مدبرین، پیٹھ دے کے تم چلے گئے تھے، ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها، اللہ نے اپنے نبی پر، ایمان والوں پر سکینہ اتارا، آسمان سے فرشتے اتارے جو تمہیں نظر نہیں آئے، کافروں کو عذاب دیا، ان میں سے کچھ کو ایمان کی توفیق دی، ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء، اور تم جیت گئے۔ اس کے بعد پھر ایک مرتبہ جزیرۃ العرب کے مرکز اسلام بنانے کا اعلان ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، مشرک مانوی طور پر پلید ہیں، ظاہری پلید نہیں ہے، گلاس کو ہاتھ لگائیں گے ناپاک نہیں ہوگا، پانی پئیں گے پانی جھوٹا ناپاک نہیں ہوگا، مانوی طور پر پلید ہیں، یعنی ان کا عقیدہ گندا ہے، لہذا فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، آج کے بعد یہ مسجد حرام میں نہیں آئیں گے، یعنی 9 ہجری کے بعد اب کوئی کافر حج کرنے نہیں آئے گا، کوئی مشرک عمرہ کرنے حج کرنے نہیں آئے گا، اب حج اور عمرہ صرف مسلمان کریں گے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اب
یہاں پر مشرک اور کافر سکونت اختیار نہیں کر سکتے، حج اور عمرے کے لیے بھی نہیں آ سکتے، ویسے آ کر جا سکتے ہیں پرمیشن اور اجازت کے ساتھ، اور باقی حضرات کے نزدیک تو آ بھی نہیں سکتے، اس لیے وہاں حرم سے باہر لکھا ہوتا ہے ممنوع الدخول لغیر المسلمین، ناٹ الاؤڈ فار نان مسلمز، یہ انگلش میں اور عربی میں لکھا ہوتا ہے۔ فرمایا یہ نہیں آئیں۔ اب مسلمانوں کو یہ خدشہ ہوا کہ اتنی بڑی میجارٹی اگر یہ نہیں آئیں گے حج کے موقع پر تو ہماری تو معیشت کا انحصار بھی تجارت پر ہے، تجارت نہیں ہوگی تو معاشی طور پہ کمزور ہو جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا گھبراؤ نہیں، ان خفتم عیلۃ فسوف یغنیکم اللہ من فضلہ، تم تنگ دستی کا خوف نہ کرو، اللہ غنی کرے گا۔ چنانچہ غنیمتیں آنا شروع ہو گئیں، رب نے خوب بارشیں برسائیں، فصلیں اگنا شروع ہو گئیں، اور ہر طرف پیسے کی اور اللہ کے رزق کی ریل پیل ہو گئی، اور کسی کے لیے یہ مشکل نہ رہی۔ اگلے رکوع میں یعنی 11ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے یہود اور نصارہ کے شرک کا ذکر کیا اور اشارہ کیا کہ قالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، یہودیوں نے کہا عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، شرک کیا، عیسائیوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یہ بھی شرک کیا، اور فرمایا اشارہ کیا کہ ان کی مشابہت بھی مشرکین مکہ جیسی، لہٰذا عرب سے ان کو بھی نکالنا، ان کو بھی نہیں رکھنا۔ یہ ربط بیان کر رہا ہوں کہ درمیان میں یہ یہود و نصارہ کا ذکر کیسے آ گیا، تو مفسرین نے یہ ربط بیان کیا۔ یہودی آج تک یہ کہتے چلے آئے ہیں جی ہم نے تو کبھی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں کہا، آل اسلام اس کا جواب دیتے چلے آئے، یہودیوں کا ایک فرقہ تھا جو حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتا تھا، لیکن یہودی نہیں مانتے تھے۔ ابھی کچھ سال پہلے کی بات، سن 1960 کی بات ہے تقریباً، یہ جب اسرائیل معرض وجود میں آ رہا تھا، کہتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر محمود غازی نے اپنے محاضرات میں لکھا ہے، ڈاکٹر محمود غازی مرحوم نے، کہتے ہیں کہ ایک چرواہا وہاں فلسطین کے علاقے میں بکریاں چرا رہا تھا، تو بکریاں اوپر پہاڑ پہ نکل گئیں تو وہ بھی پہاڑ پہ چلا گیا، وہاں ایک غار دیکھی تو اس غار میں یہ بھی چلا گیا، آگے جا کے دیکھتا ہے کچھ اوراق ہیں بڑے بوسیدہ قسم کے اور پرانے، ان کو اٹھا کے باہر لائے، ایک چروا باہر لایا تو کسی کو وہ اوراق دکھائے، تو وہ اوراق دیکھے تو وہ کئی صدیوں پرانے اوراق تھے، اور ان میں تذکرہ تھا کہ یہودی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ تو دیکھو صدیوں بعد قرآن کی تائید ہو گئی، یہودی جھوٹے ثابت ہوئے، قرآن سچا ثابت۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا اللہ کی راہ میں خرچ کرو، فرمایا کہ والذین یکنزون الذهب والفضة، جو لوگ سونا چاندی مال دولت جمع کرتے ہیں، ولا ينفقون فی سبیل اللہ، اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ مفسرین کہتے ہیں اس آیت کا مصداق ہے مانعین تارکین زکوٰۃ، یعنی وہ لوگ جن کو اللہ نے سونا دیا، چاندی دی، مال تجارت دیا، پیسہ دیا، انہوں نے انویسٹمنٹ کر رکھی ہے، صاحب نصاب ہیں، اور پھر زکوٰۃ نہیں دیتے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس کی تفصیل یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم، تپایا جائے گا ان پر دوزخ جہنم کی آگ میں، پھر داغا جائے گا اس سلاخوں کے ساتھ ان کی پیشانیاں، وجنوبہم ان کے پہلو، وظہورہم ان کی پیٹھیں۔ اللہ لوہے کی سلاخیں جہنم میں تپا کر زکوٰۃ نہ دینے والے کی پیشانی پر، پہلو پہ اور پشت پہ لگائیں گے اور کہیں گے ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، یہ وہ ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، چکھو اس کو۔ اب یہاں ایک بات سمجھو، 3 جگہ پر سلاخیں پھیرنے اور لگانے کا ذکر ہے، کہاں بلا؟ پیشانی پر، پہلو پر، پشت پر۔ اس کی وجہ مفسرین کہتے ہیں کہ جب کوئی سائل، کوئی ضرورت مند کسی سیٹھ کے پاس، پیسے والے کے پاس آتا ہے تو جس نے نہ دینا ہو سب سے پہلے اس کے ماتھے پر شکن آتا ہے، تیوڑی چڑھاتا ہے، شکن آتا ہے، منہ گندا کرتا ہے، عبوساً قمطریرا بنتا ہے،
تو اللہ تعالیٰ اس کے اس ماتھے پہ تیوڑی غریب کو دیکھ کر لانے پر اور نہ دینے پر ناراض ہے. اس کے ماتھے پر سلائی چلائیں گے، سلاخ پھیریں گے. پھر جب غریب اصرار کرتا ہے تو یہ منہ پھیر لیتا ہے، اسے یوں منہ کر لیتا. اب اس کی پشت سائل کی طرف ہوتی ہے، اس لیے اب اس کا پہلو سائل کی طرف ہوتا ہے، اس لیے پہلو پر سلاخیں چلائی جائیں گی. پھر جب وہ اور زیادہ اصرار کرتا ہے تو یہ پیٹھ دے کر چلا جاتا ہے. اب اس کی پشت سائل کی طرف ہوتی ہے، اس لیے کمر پر اللہ سلاخیں چلائیں گے. اللہ ہر صاحب نصاب کو زکوٰۃ دینے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین کہو بھائی. اس کے بعد فرمایا مہینے 12 ہیں، ان میں سے 4 مہینے محترم. اور مشرکین کی ایک رسم کی تردید کی، اس رسم کو کہتے تھے نسی. اور وہ کیا تھی؟ نسی کی رسم یہ تھی کہ 4 مہینے 12 مہینوں میں سے محترم تھے، ذوالقعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب. زمانہ قدیم سے ان 4 مہینوں کا احترام چلا آ رہا تھا، اور عرب میں بھی ان 4 مہینوں میں جنگیں رک جاتی تھی، لوگ مامون ہو جاتے تھے. ان 4 مہینوں میں تجارتی قافلے بھی آتے جاتے تھے. یہ ضرورت بھی تھی جنگجو معاشرے میں کچھ دن ایسے ہوں کہ جنگ نہ ہو، جنگ بندی ہو، سیز فائر ہو، تاکہ نظام حیات چل سکے، نظام زندگانی چل سکے. تو ان 4 مہینوں میں جنگیں رک جاتی تھی. لیکن مشرکین مکہ ایک گڑبڑ کرتے تھے، اور وہ گڑبڑ یہ کرتے تھے کہ بسا اوقات کوئی مصلحت ہوتی، ان کی کوئی ضرورت ہوتی، تو یہ کہہ دیتے تھے کہ اس دفعہ جو محرم ہے وہ محرم وہ سفر بن گیا ہے، اور سفر کی جگہ محرم آئے. مہینے آگے پیچھے کر دیتے تھے. اس کو کہتے تھے نسی. اپنے مفاد کی خاطر کبھی محرم میں لڑنا حلال کبھی حرام، کبھی سفر میں لڑنا حلال کبھی حرام. اس سال محرم میں لڑنا ہے تو لہذا سفر حرام ہوگا، اور اگلے سال سفر میں نہیں لڑنا تو سفر حلال ہوگا، محرم حرام ہوگا. فرمایا انما النسیء زیادۃ فی الکفر. بعض اہل علم کہتے ہیں مکہ 8 ہجری میں فتح ہوا، حضور نے 10 ہجری میں حج کیا، 9 ہجری میں نہیں کیا. اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ مہینے آگے پیچھے تھے، اور اس دفعہ جو حج آ رہا تھا وہ ذوالقعدہ میں آ رہا تھا، ذی الحجہ میں نہیں آ رہا تھا. بعض نے یہ بھی کہا، اور مہینے بھی پھر آگے پیچھے کرتے تھے. تو اسلام نے اس رسم کا خاتمہ کر دیا. فرمایا آج کے بعد یہ بھی نہیں چلے گا، یہ حلال کو حرام کرتے ہیں، حرام کو حلال کرتے ہیں، تو یہ سلسلہ نہیں چلے گا. 12ویں رکوع میں غزوہ تبوک کا بیان ہے. یہ غزوہ تبوک بھی بڑا امتحان کا مرحلہ تھا. اور وہ کیسے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ تبوک جو روم کا علاقہ تھا، شام کی سرحد پر تھا. شام کا جو بادشاہ ہے، شام کا علاقہ غسان، اس غسان کا بادشاہ مدینے پر حملہ کی منصوبہ بندی کر رہا ہے. وہ مدینہ منورہ پر حملہ کرنا چاہتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا اس سے قبل کہ وہ مدینہ پہ حملہ کرے. یہ سن 9 ہجری کی بات ہے، فتح مکہ کے بعد. مکہ فتح ہوا 8 ہجری میں، یہ 9 ہجری کے بعد ہے. تو ہم خود کیوں نہ حملہ کریں؟ پھر یہ بھی اطلاعی کہ اس نے کیسر روم جو سپر پاور تھی اس دور کی، اس سے کمک مانگ لی ہے، اس سے مدد مانگ لی ہے، فوجی مدد کر رہا ہے وہ. اب آپ نے اچانک نکلنے کا حکم دیا. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ آپ نے کہیں جانا ہوتا تھا تو آپ نہ ٹائم بتاتے تھے نہ رخ بتاتے تھے کہ کہاں جانا ہے. یہ جنگی حکمت عملی. اس دفعہ آپ نے سب کچھ بتلا دیا، چونکہ ایک مشکل مرحلہ تھا. ایک تو اس سال قحط سالی ہوئی تھی، لوگوں کے پاس پیسے نہیں تھے، خشک سالی تھی. پھر خشک سالی کے بعد فصل تیار تھی، بالکل ایسے جیسے ہماری آج کل گندم کی فصل اتر رہی ہے. تو اس سے پہلے کوئی پوری قوم پر امتحان آ جائے. تو اب فصل تیار، پیسے جیب میں نہیں، گرمی بھی سخت. آج میں چلنا ہے بھائی تبوک کو. کون کون چلے گا؟ سب چلو، تبوک چلنا ہے. چلو چلو تبوک چلو. یہ میں اپنی تعبیر میں کہہ رہا ہوں، تبوک چلنا ہے. 30,000 کا لشکر جرار لے کر حضور علیہ السلام تبوک کی طرف روانہ ہو. اب تبوک بہت دور ہے مدینہ منورہ سے، 800-900 کلومیٹر دور ہے.
اب وہاں جانے کے لیے سواریاں بھی چاہیے تھیں، تو اس لیے صحابہ سے آپ نے چندہ بھی مانگا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کئی سو اونٹ دیے، عبد الرحمن ابن عوف نے کئی سو، حضرت عثمان نے 200 گھوڑے بھی دیے، عبد الرحمن ابن عوف نے دیا، ابو بکر گھر کا سارا مال لے آئے، عمر آدھا مال لے آئے۔ صحابہ نے بڑی بڑی جانی ساریاں دی، پھر بھی سامان کم پڑ گیا۔ بہت سے صحابہ ایسے تھے جن کے پاس سواریاں نہیں تھیں، وہ بیچارے رو رہے تھے ہمیں سواریاں ملیں، آگے آئے گا کہ ہم بھی جہاد میں جائیں۔ اب اس سفر میں منافقین وہ پیچھے رہ گئے، انہیں بہانے بنائے۔ کچھ دیہات کے منافق تھے، کچھ شہر کے منافق تھے، اب وہ بہانے بنا بنا کر کچھ نے تو حضور سے چھٹی مانگی، حضرت یہ عذر ہے، یہ عذر ہے، گھر اکیلا، ان بیوتنا لعورا، گھر اکیلے ہیں۔ کسی نے کہا جی بس کیا کریں حضرت، فلاں مجبوری ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی سوچ یہ تھی یہ وہاں جا کر فساد ہی کریں گے، نہ جائیں تو اچھا ہے، خود تو روکا نہیں، چلو یہ نہیں جاتے تو آپ دیتے گئے اجازت، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، کچھ نہیں اجازت بھی نہیں لی، ویسے رہ گئے۔ اچھا مسلمان اکثر گئے، کچھ مسلمانوں سے سستی ہو گئی جانے میں۔ یہ 2 جماعتیں تھیں، ان کا ذکر آئے گا۔ تو اللہ نے ان منافقین کو ننگا کیا، ان کا ذکر کیا، اور ان کی ایک ایک جماعت جس نے بہانہ بنایا اس کا تذکرہ کیا، اور ان کے جھوٹ کو اور ان کے دجل کو اور ان کے فریب کو اور ان کے دھوکوں کو اللہ نے کھول دیا۔ اور جو مومن مسلمان مخلص نہیں گئے ان کو بھی تنبیہ کی، سخت تنبیہ کی، لیکن ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ ان کے لیے اعلان توبہ آیا غزوہ تبوک کے اندر۔ تو لیکن حضور تشریف لے گئے، کیسر روم کو خط بھیجا، اس نے حضور کے خط کا احترام کیا، وہ چاہتا تھا کلمہ پڑھ لوں، قوم نے ساتھ نہ دیا، لیکن اس نے کمک نہیں بھیجی۔ غسان کا بادشاہ ڈر گیا، جنگ نہیں ہوئی، آپ وہاں سے خیریت کے ساتھ واپس تشریف لے آئے۔ جب مدینہ میں پہنچے تو پھر یہ سارے حالات منکشف کیے گئے اور یہ آیات اتریں، یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم الی الارض۔ ایمان والو تمہیں کیا ہے، جب کہا جاتا ہے اللہ کی راہ میں نکلو تو زمین میں بوجھل ہو جاتے ہو۔ ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کچھ چاہتے ہو؟ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں تھوڑا سا تو سامان ہے۔ الا تنفروا یعذبکم عذابا الیما، اگر تم نہ نکلے تو اللہ تمہیں سخت عذاب دے گا اور دوسری قوم لائے گا۔ اس کے ساتھ فوراً اللہ تعالیٰ نے ایک نمونہ پیش کیا، الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، تم اگر سارے بھی نہ جاؤ نا میرے نبی کے ساتھ تو میرے نبی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، میں اپنے نبی کی ایسے مدد کروں گا جیسے ہجرت والی رات میں نے اپنے نبی کی مدد کی۔ الا تنصروہ، لوگو تم نے اگر نبی کی مدد نہیں کی تو فقد نصرہ اللہ، کس نے مدد کی اپنے حبیب کی؟ اللہ نے مدد کی۔ وہ سارے کے سارے باہر محاصرہ کر کے کھڑے تھے، فیصلہ کر کے آئے تھے کہ پورا عرب مل کر حملہ کرے گا، حضور کو قتل کریں گے۔ اذ یمکر بک الذین کفروا لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک ویمکرون ویمکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ یہ کل پرسوں کے درس میں آپ نے سنا ہے، فرمایا لیکن اللہ نے اپنے نبی کی مدد کی۔ حضور نے ایک مٹھی اٹھائی اور سورہ یاسین پڑھتے ہوئے محاصرہ توڑا، مٹھی پھینکی، ہر ایک کے آنکھوں میں مٹی گئی، وہ آنکھیں ملتے رہے، حضور نکل گئے، بستر پر علی المرتضیٰ شیر خدا کو سلایا، خود ابو بکر کے گھر گئے، ابو بکر کو ساتھ لیا، غار ثور پہ پہنچے۔ غار ثور پہاڑ کے اوپر ہے، جبل ثور کے اوپر ہے، اور وہ اس طرح کی مشکل غار ہے کہ آدمی کھڑے ہو کر بیٹھ کر اندر نہیں جا سکتا، لیٹ کے جا سکتا ہے، کرالنگ کر کے جا سکتا ہے۔ ابو بکر پہلے گئے، غار کو صاف کیا، حضور کو اندر بلایا، اللہ کے نبی کو گود میں لٹایا، ایک سارے سوراخوں کو بند کیے، ایک سوراخ کھلا تھا، اس پہ ایڑی رکھ لی، سانپ نے ڈھسا، ایک بار ڈھسا، ابو بکر نہیں ہلے، حضور کے آرام میں خلل نہ آئے، دوسری بار ڈھسا، نہیں ہلے، تیسری بار ڈھسا، اللہ کے نبی پر آنسوؤں کا قطرہ گرا تو حضور اٹھ گئے، پوچھا کیا ماجرا ہے؟ بتلایا سانپ بار بار تنگ کر رہا ہے، یہ کالا بار بار تنگ کر رہا ہے۔ کالے نے 3 وار کی ابو بکر پر، حضور نے اپنا لعاب ابو بکر کی ایڑی پہ لگایا تو زہر کا اثر اللہ نے ختم کر دیا، شفا عطا فرمائی۔
اور بعض علماء نے مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضور کے لعاب کی برکت سے ابو بکر کی نسل میں بھی یہ کمال رہا کہ سانپ انہیں ڈس لیتا تھا تو انہیں کچھ نہیں ہوتا تھا، ایسی نسل میں اللہ نے شفا جاری کر۔ اب مشرکین مکہ ہمارے علاقے میں کہتے ہیں پیرو واڈھی، قافیہ شناس اس کو لے کر آ گئے، پیرے تلاش کر رہے تھے تو پیرا غار سور تک آ رہا تھا۔ اب غار سور پہ آیا تو دیکھا کہ اس میں تو آدمی اندر جا ہی نہیں سکتا، پھر اللہ کی قدرت کہ مکڑی نے جالا تن دیا۔ اس کی وہ جب چاہتا ہے تو کمزور چیزوں سے بھی کام لے۔ مکڑی، ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، گھروں میں سب سے کمزور گھر کس کا ہے؟ بولو مکڑی کا جالا کمزور ہوتا ہے نا، یوں حلال ختم، لیکن یہاں اللہ نے کمزور گھر سے کام لے لیا۔ کبوتری نے انڈے دے دیے، دیکھ کے کہنے لگے، اس کو کہنے لگے وہ پاگل ہو گیا تو، یہاں کہاں حضور، یہاں کہاں ابو بکر، اگر اندر جاتے ہوتے تو یہ کبوتری کے انڈے پڑے ہوتے اور یہ مکڑی جالا تن تھی۔ ان کے پاؤں کو ابو بکر دیکھ رہے تھے، پاؤں کو دیکھ رہے تھے اور گھبرا رہے تھے۔ حضرت وہ آ گئے میں لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر میری فکر نہ کرو، تیرے میرے ساتھ اللہ ہے۔ موسیٰ نے کہا تھا ان معی ربی، میرے ساتھ میرا رب ہے۔ حضور نے میرے ساتھ نہیں کہا ان اللہ معنا، ابو بکر تیرے ساتھ بھی میرا اللہ ہے، میرے ساتھ بھی میرا اللہ ہے۔ فانزل اللہ سکینتہ، لہٰذا اللہ نے اپنا سکینہ اتارا، وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا، ایسا لشکر اتارا جس کو تم نے نہ دیکھا۔ وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، کافروں کا کلمہ نیچے ہو گیا، اللہ کا کلمہ بلند ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ ابو بکر کی تسلی کے لیے اللہ نے ایک طرف سے دکھلایا ایک آدمی سمندر میں کشتی میں بیٹھا ہوا ہے کہ اگر یہ آ گئے اللہ ہمیں کشتی میں بٹھائیں گے اور ہمیں یہاں سے لے جائیں گے۔ تو فرمایا اللہ یوں بھی اپنے نبی کی مدد کر سکتا ہے، لہذا انفروا خفافا وثقالا، دین کے لیے ہلکے ہو کے بھی نکلو، بوجھل ہو کے بھی نکلو۔ یہ جہاد کے لیے نکلو، جہاد کے لیے، کچھ لوگ اور کاموں کے لیے نکلنے پر یہ آیتیں پیش کرتے ہیں، تحریف نہ کرو۔ وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ بھی جہاد ہے، اپنے مالوں کے ساتھ اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ اس طرح یہ اللہ تعالیٰ نے اس غزوے کا تفصیل کے ساتھ ذکر کیا، اور پھر 13ویں رکوع میں 14ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے مصارف بیان کی۔ زکوٰۃ کن کو دو؟ فرمایا انما الصدقات للفقراء، پہلا حق ہے زکوٰۃ فقراء کا، دوسرا حق ہے مساکین کا۔ لام تملیک کا ہے، فقراء اور مساکین کو مالک بنانا ہے، اس طرح کہ تمہارا اس مال میں تصرف ہر طرح سے منقطع ہو جائے، ختم ہو جائے، ان کو تملک کر دو، مالک بنا دو، اب وہ جو چاہے پیسے میں کرے۔ یہ نہیں ہے کہ چیز تمہاری کھڑی ہوئی ہے اور وہ نفع اٹھا رہے ہیں، اس طرح زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ پھر چونکہ زکوٰۃ میں مالک بنانا ضروری ہے، اس لیے مسجد میں زکوٰۃ نہیں لگتی، تعمیر میں زکوٰۃ نہیں لگتی۔ مدرسوں میں بھی ہم کہتے ہیں جن مدرسوں میں مسافر طالب علم ہیں ان پر زکوٰۃ لگتی، طلباء پہ زکوٰۃ لگتی، بلڈنگوں پہ زکوٰۃ نہیں لگتی، تو اور چیزوں پہ زکوٰۃ نہیں لگتی، الا یہ کہ کوئی مستحق زکوٰۃ ہو تو اس پہ لگتی۔ تو فقیر اور مسکین میں بھی فرق کیا گیا۔ بعض کہتے ہیں فقیر وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو، مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ ہو لیکن ناکافی ہو۔ بعض نے اس کا الٹ قرار دیا۔ والعاملین علیہا، زکوٰۃ جمع کرنے کے لیے سرکاری نمائندے مقرر کیے جاتے ہیں اسلامی حکومت میں، ان پہ بھی خرچ کی جا سکتی۔ والمؤلفات قلوبہم، جو نئے نئے مسلمان ہوئے ان کے دل جوڑنے کے لیے ان پر بھی زکوٰۃ خرچ کی جا سکتی ہے، لیکن جب سے اللہ نے اسلام کو غلبہ عطا کیا یہ حصہ ساقط ہو گئے، اب کہتے ہیں مؤلفۃ القلوب کا حصہ نہیں رہا۔ وفی الرقاب، غلاموں کے آزاد کرنے میں، والغارمین، مقروضوں کا قرض ادا کروانے کے لیے بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ وفی سبیل اللہ، جہاد میں، وابن السبیل، اور مسافر کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اگلے رکوع میں 15ویں رکوع میں اللہ تعالی نے فرمایا المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، یہ منافق مرد منافق عورتیں ایک دوسرے سے ہیں، ان کی علامت یہ ہے کہ یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف،
یہ برائی کا حکم کرتے ہیں، اچھائی سے روکتے ہیں۔ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، ہاتھوں کو اکٹھا کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ نسوا اللہ فنسیہم ان المنافقین هم الفاسقون، انہوں نے اللہ کو بھلایا، اللہ نے ان کو بھلا دیا۔ منافق یہ گناہ گار ہیں، اور ان منافقوں سے اللہ نے دوزخ کا وعدہ کیا ہے۔ اور مومنین کی نشانیاں بیان کی، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد مومن عورت یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، ان کی نشانیاں ان کے الٹ ہیں۔ یأمرون بالمعروف، نیکی کا حکم کرتے ہیں، وینہون عن المنکر، برائی سے روکتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، زکوٰۃ دیتے، نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، زکوٰۃ دیتے ہیں۔ قرآن نے نماز اور زکوٰۃ کو ہمیشہ اکٹھے بیان کیا۔ میں نے جمعے پہ تفصیل سے عرض کیا تھا، اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اولئک سیرحمہم اللہ، ان پہ اللہ رحم کریں گے، ان سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا۔ اس کے بعد ایک واقعہ پیش آیا تھا تبوک میں، اس واقعے کی جانب اشارہ ہے۔ حضور واپس آ رہے تھے تبوک سے، تو راستے میں 12 منافقین منہ چھپا کر رات کی تاریکی میں چھپے ہوئے تھے۔ انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملے کی کوشش کی، لیکن ناکام ہو۔ اللہ نے اپنے نبی کو بچا لیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا اور فرمایا کہ وما نقموا الا ان اغنا یحلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمۃ الکفر وکفروا بعد اسلامہم۔ اس میں یہ اور واقعہ ہے، ثعلبہ بن حاطب کا واقعہ ہے۔ یہ ایک شخص تھا ثعلبہ بن حاطب انصاری، حضور علیہ السلام کے پاس آئے، کہنے لگے کہ اللہ سے دعا کرو اللہ میرے مال میں برکت دے دے۔ آپ نے فرمایا میاں تم صبر کرو اور لگے رہو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ انہوں نے اصرار کیا، حضور نے پھر یہی فرمایا، اس نے پھر اصرار کیا، اب حضور نے دعا فرما دی، تو اللہ نے ثعلبہ کے مال میں برکت دے دی، بکریاں ہو گئیں، پھر اتنی ہو گئیں کہ اب مدینہ سے باہر ان کے لیے ہزاروں بکریاں بن گئیں، جگہ بنانی پڑی۔ اب جمعوں میں آنا بند، عیدین میں آنا بند۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا نمائندہ بھیجا زکوٰۃ کی وصولی کے لیے، تو کہنے لگا کہ زکوٰۃ اور ٹیکس تو ایک جیسی چیز ہیں، ٹالنے لگا، کہنے لگا بعد میں آنا، اچھا لے جانا۔ یہ سیٹھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے، بلا وجہ غریب کو چکر لگواتے ہیں، 10 چکر، کہیں ایسے بھی دیکھے 10 چکر لگوا کر 10 روپے دے کر تصویر بھی ساتھ بنواتے، صدقے کہتے بعد میں آنا۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ملی کہ یوں کہہ رہا ہے اور یوں ٹال رہا ہے، آپ نے فرمایا اب ہم اس سے نہیں لیں گے۔ اب یہ خود زکوٰۃ نکال کر حضور کی خدمت میں آیا، آپ نے لینے سے انکار کر دیا، بڑا رویا بڑا دھویا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے نہیں لیا۔ پھر حضرت ابو بکر کے زمانے میں زکوٰۃ لے کے آیا، انہوں نے کہا حضور نے نہیں لی میں کیوں لوں۔ حضرت عمر کے زمانے میں زکوٰۃ لے کے آیا، انہوں نے کہا حضور نے نہیں لی، ابو بکر نے نہیں لی، میں کیوں لوں۔ حضرت عمر کے دور میں نفاق کی حالت میں، منافقت کی حالت میں مر گیا۔ ارے میاں، کبھی فقیری اللہ کی طرف سے دین پہ رہنے کے لیے مفید ہوتی ہے۔ اللہ دولت دے دے تو آدمی ایسے منافق و کافر بن جاتا ہے، اس لیے اللہ کے فیصلے پہ راضی رہنا چاہیے۔ ہر بندہ سیٹھ بننے کی کوشش نہ کرے، دعائیں نہ کرے، بس ہمارے لیے جو مناسب ہے اللہ ہمیں اسی حال میں رکھے، لیکن ایمان کے ساتھ رکھے، خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ یحلفون باللہ ما قالوا، قسمیں اٹھائیں انہوں نے نہیں کہا، وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، حالانکہ کفر کا کلمہ کہا، وَكَفَرُوا بَعْدَ اسلامہم، اسلام کے بعد کفر کیا، وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، قصد کیا اس کا جو حاصل نہ کر سکے، وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور انہوں نے نہیں انتقام لیا مگر اس کا کہ اللہ اور اس کے رسول نے ان کو غنی کر دیا اپنے فضل سے۔ ایک واقعہ پیش آیا منافقین کے بارے میں، منافقین کے بارے میں اللہ نے فرمایا استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں اللہ انہیں بخشیں گے نہیں۔ 70 بار بھی آپ ان کے لیے استغفار کریں اللہ ان کو نہیں بخشیں گے۔ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین تھا، وہ مر گیا، اپنے قبیلے کا سردار تھا، بڑا آدمی تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جنازے پہ جانے کا فیصلہ کیا اور اپنا کرتا اتار کر اس کو کفن دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی
کہ جب بدر کی قیدیوں کے لیے کپڑوں کی ضرورت تھی تو حضرت عباس آپ کے چچا تھے لمبے قد، کسی کے پاس ان کے سائز کا کرتا نہیں تھا، عبداللہ بن ابی بھی لمبے قد کا تھا، تو اس نے اپنا کرتا حضور کے چچے کو دیا۔ حضور اس کا احسان نہیں رکھنا چاہتے تھے، اس لیے اپنا کرتا اتار کر آپ نے اس کو کفن کے طور پہ دیا۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ نے آپ سے کہا ہے کہ ان کے لیے استغفار کریں نہ کریں، ان کو کوئی فائدہ نہیں، تو آپ جنازے میں کیوں جاتے؟ یا رسول اللہ اس نے آپ کو بڑی ایذائیں پہنچائیں، بڑی تکلیفیں پہنچائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ نے روکا تو نہیں ہے نا، یہی کہا ہے نا کہ استغفار کا فائدہ نہیں ہوگا، اور یہ کہا ہے کہ 70 بار بھی استغفار کریں فائدہ نہیں، میں 70 بار سے زیادہ بھی استغفار کروں گا۔ حضور کی منشا یہ تھی کہ لوگ اس کی بد اخلاقی کو، بد سلوکی کو، منافقت کو، ایذا رسانی کو، بد تہذیبی کو دیکھیں گے، میرے حسن اخلاق کو، میری مروت کو، میرے حلم کو، میرے حوصلے کو، میری رحمت کو، میری شفقت کو، میرے کرم کو دیکھیں گے، اسلام کے قریب آئیں گے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے آپ نے فرمایا کیا خبر کہ میرے اس عمل کے ساتھ اس کی قوم کے 1000 آدمی مسلمان ہو جائے۔ اس لیے حضور چلے گئے، جنازہ پڑھایا اور اس کا اثر بھی ہوا، لوگ دھڑا دھڑ مسلمان بھی ہوئے، لیکن اللہ نے اپنے نبی کو عمر کی تجویز کے مطابق روک دیا۔ یہاں بھی اللہ نے عمر کی تائید کی، فرمایا لا تصلی علی احد منہم مات ابدا، ان منافقوں میں سے کوئی مر جائے اس کی جنازہ نہ پڑھیں، ولا تقم علی قبر، اس کی قبر پہ بھی کھڑے نہ ہوں، انہم کفروا باللہ ورسولہ وماتوا وہم فاسقون، یہ کافر ہوئے، اللہ اور اللہ کے رسول کے مر گئے اور یہ گنہگار ہیں۔ 18ویں رکوع میں، آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے جہاد کے لیے فرمایا کہ جہاد چھوڑنا بدترین گناہ ہے، جیسے منافقین کو تنبیہ ہے، اور کل انشاءاللہ 11ویں پارے میں آپ سنیں گے کہ بعض مومنین کو بھی اللہ نے تنبیہ کی، تو فرمایا لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن پر جہاد فرض نہیں ہے، وہ مستثنیٰ ہیں۔ وہ کون ہیں؟ لیس علی الضعفاء، جو کمزور ہیں، بالکل ضعیف، بوڑھے، ولا علی المرضى، بیمار، ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا للہ ورسولہ ما علی المحسنین من سبیل، وہ لوگ جن کے پاس جہاد کا خرچہ نہیں ہے ان پر بھی کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے وفادار ہوں۔ ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملہم، ان لوگوں پر بھی کوئی گناہ نہیں ہوگا جو تبوک میں نہیں گئے لیکن جانا چاہتے تھے، آپ کے پاس سواری لینے کے لیے آئے، قلت لا اجد ما احملکم علیہ، آپ نے ان سے کہا میرے پاس کوئی سواری نہیں ہے کہ تمہیں دے سکوں۔ حضور نے فرمایا میرے پاس کوئی لوگ کہتے ہیں جی آج کے ولی وہ حاجت روا ہیں، کسی کو خالق نہیں بھیجتے۔ قرآن کہتا ہے حضور کے پاس سواریوں کی کمی تھی، آپ نے صحابہ سے فرمایا معذرت میں نہیں پاتا وہ سواری کہ تمہیں سوار کر سکوں۔ تولوا، حضور کے یہ مخلص صحابہ واپس گئے، وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا، غم کی وجہ سے ان کی آنکھوں سے آنسو رواں دواں تھے، چھم چھم چھلک رہے تھے۔ اللہ ما یجدو ما ینفقون، ہمارا رب کاش تو ہمیں دیتا، ہم بھی جہاد میں جاتے، ہم بھی تیری راہ میں خرچ کرتے۔ فرمایا ان لوگوں پر کوئی گناہ نہیں، انما السبیل علی الذین یستأذنونک وہم اغنیاء، ان سے ہم ضرور پوچھیں گے جو دولت مند ہو کر آپ سے چھٹیاں مانگتے ہیں، آپ سے اجازت مانگتے ہیں، جی حضرت ہمیں اجازت دے دیں، ہمیں مجبوری ہے۔ رضوا بأن یکونوا مع الخوالف، یہ اس بات پہ خوش ہو گئے کہ عورتوں کے ساتھ رہیں۔ وطبع اللہ علی قلوبہم فہم لا یعلمون، ان کے دلوں پہ اللہ نے مہر لگا دی، یہ نہیں جانتے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ہمارے خادم ہیں